ہمارا آج کا ناول ایک اچھی اسٹوری ہے اور یہ ایک ریکویسٹڈ ناول ہے۔ ناول کی آف کورس ہیپی اینڈنگ ہوگی۔ اگر میں تھوڑا سا آپ کو ناول کے بارے میں بتاؤں تو ہیرو آؤٹ آف کنٹری سے امریکہ سے اسٹڈیز کر کے لوٹ رہا ہے اپنے گاؤں۔ حویلی میں رہتے ہیں، بہت رئیس ہوتے ہیں یہ لوگ، امیر ہوتے ہیں، جاہ و جلال ہوتا ہے ان کا، سردار ہوتے ہیں حویلی کے۔ یہ لوگ 2 بھائی ہوتے ہیں اور ان کے ماں باپ اور بڑا سا خاندان ہوتا ہے اور بڑے نوکر وغیرہ ہوتے ہیں ان کے۔ تو وہیں پر نا ان کے ملازمین میں ہیروئن، اس کی ماں اور اس کے باپ بھی انہی کے گھر ملازمت کرتے ہیں۔ اب ہیروئن ابھی کوئی 14-15 سال کی ہوتی ہے، بہت چھوٹی ہوتی ہے اور بڑی گندی مندی سے رہتی ہے کیونکہ وہ غریب ہوتے ہیں۔ ان کو انگلش تو بہت بات کی بات ہے، اردو بھی ٹھیک سے بولنی نہیں آتی، گاؤں دیہات کا جیسا آپ کو پتہ ہے کہ ہوتے ہیں لینگویج وغیرہ جیسی، تو یہ ایسے ہوتے ہیں۔ اب ہیرو کا کم بیک ہونے لگا ہے اور اس بیچ ہیرو نا بہت جینٹل مین ہوتا ہے، اس کو لوگوں کا احساس، غریبوں کا، اور بہت زیادہ اچھی نیچر ہے ہیرو کی اپنے پورے گھر اور خاندان کے برعکس۔ یہ لوگ ذات میں سید ہوتے ہیں، لیکن جیسے آپ کو پتہ ہی ہے کہ اچھے برے ہر جگہ ہی ہوتے ہیں۔ تو اس ہی کا چھوٹا بھائی وہ بہت نگیٹو کیریکٹر ہے، انفیکٹ اس کے علاوہ سب کا ہی نگیٹو کیریکٹر ہے اس کے گھر سے، ہیرو کے گھر سے۔ اب وہ ہیروئن جو کہ بہت کم عمر ہوتی ہے، وہ اس کا ایک دن ریپ کر دیتا ہے اور باقی سارا خاندان اسی کا ساتھ دیتا ہے، ریپسٹ کا ہی ساتھ دیتے ہیں۔ جبکہ غریب ہونے کے باوجود ہیروئن کا باپ بہت آواز اٹھاتا ہے، لیکن اس کو اتنی دھمکیاں ملتی ہیں۔ اس ساری مشکلات میں ہیرو کب کب ساتھ دے گا، ہیرو کی کیا، چلو شور شروع ہو گیا، اس سارے سینیریو میں ہیرو کا کیا کردار ہوگا وہ آپ کو بہت پسند آئے گا۔ اور ناول کی ہیپی اینڈنگ ہے، کافی ٹویسٹ اینڈ ٹرنس آئیں گے بیچ میں، تو ایک پل کو مجھے لگا کہ شاید ناول کی ہیپی اینڈنگ نہیں ہوگی، بٹ ناول کی آف کورس ہیپی اینڈنگ ہے۔ بڑا اچھا ناول ہے، آپ کو پسند آئے گا۔ تیری باندی کی شفا ہیں، تیری باہیں شاہا۔ تم امریکہ کتنی زمینیں It is a complete requested novel written by ثانیہ مرزا. So let's start it. سورج سفر کرتا کرتا ہریالی سے لہلہاتی بستی کے قرب و جوار میں آ رہا تھا۔ کھیتوں کے بیچوں بیچ بنی کچی سڑک کے آخری دہانے پر شان و شوکت سے قائم سفید رنگ کی عمارت جو شاہ فیملی کے فارم ہاؤس کی حیثیت سے جانی جاتی تھی، کی کھڑکیوں پر کرنوں نے دستک دینا شروع کر دی تھی۔ مرغ کی بانگ اب چڑیوں کی چہچہاہٹ میں بدل گئی تھی۔ یہ فارم ہاؤس کا بیڈ روم تھا جس کی کھڑکیوں پر پڑنے والی کرنیں اندر سے آتی سسکیاں سن رہی تھی۔ وہ نسوانی سسکیاں ابھرتی اور ڈوبتی رہی تھی۔ اندرونی منظر سے قطع نظر بیرونی منظر اتنا ہی آباد اور چمکدار تھا جتنا کہ اندرونی منظر ویران۔ سورج فارم ہاؤس کو مکمل طور پر چمکانے لگا، صبح ہو رہی تھی۔ شاہ بنگلے کے وسیع و عریض لان میں رفاقت شاہ سفید کلف زدہ سوٹ میں ٹھاٹھ سے بیٹھے تھے۔ دائیں طرف گن مین چوکنا تھا، حق نواز اور رب نواز دونوں سامنے کرسیوں پہ بیٹھے تھے۔ دونوں ان کے فرما بردار خادمین تھے۔ ملازم چائے کے کپ لیے حاضر ہوا اور کپ ٹیبل پہ چن کر رخصت ہو گیا۔ بس انتظامات کچھ ایسے ہوں کہ عواب شاہ یہاں آ کے خوش ہو جائے، اس کا جی باغ باغ ہو جائے اپنے بابا کی شہرت کا سن کے۔ وہ چائے کے چسکے لگا کے بولے، ان کے وجود میں سفید کلف زدہ سوٹ سے زیادہ کلف لگی ہوئی تھی۔ جی سائیں، آپ فکر ہی نہ کرو، حق نواز نے مؤدبانہ کہا۔ جو حکم سرکار۔ رب نواز نے بھی چاپلوسی کی۔ ہاں ہاں ہاں، فخر و غرور سے کہکہا لگا کر رفاقت شاہ بقیہ چائے حلق میں اتارنے لگے۔ سائیں، عواب بھبو کو یقین ہی نہیں آئے گا کہ یہ وہی گاؤں ہے جسے وہ 6 سال پہلے چھوڑ کے گئے تھے۔ حق نواز نے کہا، سائیں، میں تو کہتا ہوں وہ جو پرائمری اسکول بند پڑا ہے نا، اس کی عمارت کا حلیہ بدل کے وہاں استانیہ بلوا کی کلاسیں کھول دی جائیں۔ عواب بابو بہت خوش ہوں گے کہ گاؤں کی بچیاں تعلیم بھی حاصل کر رہی ہیں۔ رب نواز نے حق نواز سے سبقت لے جانے کی کوشش میں آئیڈیا پیش کیا۔ ہاں رب نواز، بات تو نے 16 آنے ٹھیک کہی۔ رفاقت شاہ متاثر ہونے لگے۔ سائیں، سوچ کیا رہے ہیں، حکم کریں غلام کو؟ رب نواز بولا، تو پھر دیر کیسی، تم آج شہر جاؤ مجھے کچھ سوچنے کے لیے وقت اور ای ڈی او صاحب سے پتہ کرو کہ اسکول کا اسٹاف حاضری پہ کیوں نہیں آ رہا۔ جو حکم سائیں۔ سینے پہ ہاتھ رکھے اس نے ادب سے کہا تھا، ڈرائیور کو ساتھ لے جانا، بسوں ویگنوں میں کھپنا نہیں پڑے گا۔ سخاوت سے بولے،
نوری اے نوری۔ زلیخا نورا کے اوپر سے کمبل کھینچ کے بولی، ارے اٹھ کمبخت، دیکھ دن کتنا چڑھ آیا ہے۔ ری نوری۔ زلیخا صحن میں پچھی چارپائی پر سے بستر اکٹھے کر رہی تھی۔ ایک دوسری چارپائی پر 17 سالہ بیٹی نورا سو رہی تھی۔ وہ اپنی لمبی چٹیا گردن پہ لپیٹے سورج کی کرنوں سے بے خبر گہری نیند میں تھی۔ منہ کھلا ہوا تھا اور اس پہ مکھیاں بنبنا رہی تھیں۔ چٹیا سے نکلے کچھ بالوں نے اس کے ماتھے پہ گھونسلہ سا بنا رکھا تھا۔ دودھیا بدن پہ میلا کچیلا لباس سے بے تن تھا۔ ارے سوئی رہنے دے بیچاری کو، تھک جاتی ہے کام کاج سے۔ مرید دین دودھ کی بالٹیاں لیے اندر داخل ہوا۔ بک گیا دودھ؟ زلیخا نے کمبل کاندھے پہ دھر کر کمرے کی جانب جاتے پوچھا۔ ہاں بھئی، سارے کا سارا۔ وہ بانگ کی ٹوٹی چارپائی پر سوئی نورا کے قریب بیٹھ کر نقدی گننے لگا۔ تو پھر مجھے کچھ روپے دے، چھوڑ میں اپنی دھی کے لیے بازار سے کچھ خرید لاؤں گی۔ تو پھر مجھے کچھ روپے دے، چھوڑ میں اپنی دھی کے لیے بازار سے جوڑا خرید لاؤں گی۔ وہ بھی پاس آ بیٹھی۔ ری نوری اٹھ جا، دن بھی چڑھ آیا ہے، کام پر بھی جانا ہے اور صفائی بھی کرنے والی پڑی ہے گھر کی۔ وہ پھر سے نورا کی طرف متوجہ ہوئی۔ نورا آنکھیں ملتی ہوئی جمائی لے کے اٹھ بیٹھی۔ پاس بیٹھے مرید دین کو دیکھ کر وہ جلدی سے سر پہ دوپٹہ اوڑھنے لگی۔ میری دھی رانی، مرید دین نے اسے پچکارا۔ ابا لسی لاؤں تمہارے لیے؟ وہ ادب سے دیہاتی لہجے میں بولی۔ مرید دین نے سر ہلا دیا۔ نورا صحن کے کنارے پہ بنے چھپڑ کے نیچے کچن سے لسی لینے اٹھی۔ عصر کا وقت ہو رہا تھا۔ شاہ بنگلے پر پھیکی ہوتی شام کی دھوپ پھیلی تھی۔ لاؤنج میں آمنہ بیگم دیوان پہ براجمان تھیں۔ زلیخا آمنہ بیگم کے کندھے دبا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ تسبیح پھیر رہے تھے۔ نورا جھاڑ پونچھ کر رہی تھی۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ زلیخا، آج کام ختم کر کے تو میرے پاس آنا۔ تجھے عواب شاہ کے کمرے کی چابیاں دوں گی۔ اس کے کمرے کی اچھی طرح صفائی کر دینا۔ دیکھنا کہیں کوئی گرد نظر نہ آئے کمرے میں۔ جی اچھا بی بی جی۔ زلیخا نے آمنہ بیگم کو مؤدبانہ جواب دیا۔ بی بی جی۔ چند لمحے توقف کے بعد زلیخا پھر بولی۔ بول۔ آمنہ بیگم تسبیح میں مگن تھی۔ آج ہی آنا ہے عواب سائی نے؟ زلیخا نے اشتیاق سے پوچھا۔ ارے نہیں، بس یہ سمجھو آج کل میں ہی۔ جب اسے چھٹی مل گئی وہ فوراً آ جائے گا۔ وہ محبت سے بیٹے کا تذکرہ کرنے لگی۔ کتنے بدل گئے ہوں گے جی جب وہ گئے تھے جی، مجھے آج بھی وہ وقت یاد ہے۔ آپ کتنا روئی تھی۔ وہ ماضی دہرا رہی تھی۔ ہاں دیکھ لو، 6-7 سال پر لگا کے اڑ گئے۔ ادھر وہ بھی ہم سب کی جدائی میں دن گن کے کاٹ رہا ہے، ادھر ہم بے حال ہو رہے ہیں۔ اس کے بابا تو اتنے فکر مند ہیں اس کے بارے میں کہ بس اسے گاؤں کا ماحول پسند آ جائے، کہیں کوئی گندگی نہ ہو۔ امریکہ والے بہت صفائی رکھتے ہیں نا۔ بی بی جی، امریکہ میں بھی پنڈ ہوتے ہیں کیا؟ وہ حیرت سے بولی۔ ارے پگلی، ہوتے ہی ہوں گے، میں بھلا گئی ہوں کیا؟ ایسا کر تو جا کے لسی بنا لا میرے لیے۔ وہ اس کی باتوں سے اکتا کے ہنستی بولی۔ زلیخا اور نورا عواب شاہ کا بیڈ روم صاف کر رہی تھی۔ نورا سفید ماربل کے فرش پر لیٹ کر پوچھا لگا رہی تھی۔ دوپٹہ اس نے جسم پہ اچھی طرح اوڑھا ہوا تھا۔ زلیخا کھڑکیوں کے شیشے جھاڑ رہی تھی۔ بہت اچھا بچہ ہے ان کا۔ زلیخا عواب شاہ کو سراہنے لگی۔ اے اماں، تجھے کچھ زیادہ ہی بھا گیا، سویر سے تو اس کے گیت گا رہی ہے۔ نورا چڑ کے بولی۔ ری نوری، جو اچھا ہو سب اس کے گیت گاتے ہیں، تو جھاڑو لگا، باہر سے میں دیکھوں گی۔ برتن تو نہیں دھونے والا؟ وہ کہتے ہوئے باہر چلی گئی تھی۔ نورا کمرے کو حسرت سے دیکھنے لگی۔ شاہانہ انداز میں سیٹ کیا ہوا کمرہ وہ بہت رشک سے دیکھ رہی تھی۔ کمرہ صاف کرنے کے بعد وہ عواب شاہ کی اسٹڈی کی طرف آ گئی۔ زلیخا برتن دھو کے اس کے ساتھ لگ گئی۔ زلیخا نے دیواریں صاف کی اور نورا کتابوں کی الماریاں جھاڑنے لگی۔ اماں، یہ انگریزی لکھی ہے؟ میں تو جیسے 16 جماعتیں پڑھی ہوں، مجھے کیا خبر۔ بڑا پڑھاکو ہے عواب سائیں، ولایت بھی پڑھنے گیا ہے۔ یہ اسی کی کتابیں ہیں، رکھ دے، خراب نہ کر۔ زلیخا نے تنبیہ کی۔ وہ ہنوز صفحے پلٹ رہی تھی۔ کتنا مشکل ہوگا نا پڑھنا، ادھر پنڈ میں تو کوئی کوڑی نہیں پڑتی۔ کتاب دیکھتے وہ اشتیاق سے کہہ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، جو حکم رفاقت سائیں کا۔ کیا کر رہی ہے؟ رکھ ادھر اس کو۔ پیچھے سے فائق شاہ مونچھوں کو تاؤ دیتے کاٹن کے شلوار قمیص میں سیاہ چپل پاؤں میں گھسیٹتا اندر آیا تھا۔ نورا یکدم گھبرا گئی تھی۔ کتاب اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ اس نے جلدی سے کتاب اٹھا کے واپس رکھی تھی اور جھاڑ پونچھ شروع کر دی۔ وہ خوف سے کانپ بھی رہی تھی۔ فائق شاہ کی نظریں اس کے کپکپاتے وجود پر بھٹک رہی تھیں۔ تو کیا کر رہی ہے؟
سردئی بنوا کے لا میرے لیے، اس نے زلیخا کو حاکمانہ انداز میں کمرے سے نکالا۔ نورا مزید خوفزدہ ہو گئی تھی۔ کیا کر رہی ہے؟ وہ اس کے نسبتاً قریب آتے بولا۔ اپنے روب کی وجہ سے وہ گھبرائی ہوئی نورا کو دیکھ کر اور محظوظ ہوا۔ وہ جی چھپائی بریکٹ صفائی کر رہی تھی۔ پیلا رنگ بڑا پسند ہے تجھے؟ وہ چند قدم مزید آگے بڑھا اور اس کے سوٹ کا جائزہ لے کے بولا۔ جی نہیں جی، وہ کانپ رہی تھی اور کام تیزی سے نپٹا رہی تھی تاکہ باہر جا سکے۔ 8 دن سے یہی جوڑا پہنا ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں سورج مکھی۔ وہ اس کے دامن کے کنارے کو چھو کے بولا۔ وہ گھبرا کر دور ہٹی۔ اتنے میں زلیخا سردئی لے آئی۔ لیں صاحب جی، بڑی تیز گام گڈی ہے تو، 5 منٹ میں سردئی لے آئی، وہ گلاس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ زلیخا چند لمحے انتظار کے بعد گلاس پاس ٹیبل پہ رکھ کے نورا کو چلنے کا اشارہ کر کے باہر نکل گئی۔ نورا بھی تیزی سے اس کی اوٹ میں باہر آ گئی تھی۔ وہ گلاس ہونٹوں سے لگائے تیکھی نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ رفاقت شاہ رب نواز اور حق نواز کے ہمراہ اسکول کا جائزہ لے رہے تھے۔ اسکول کی عمارت کافی بوسیدہ اور خستہ تھی۔ اس کے مین گیٹ سے کتے اندر آ جا رہے تھے۔ اطراف میں کھیت تھے۔ وہ تینوں گاؤں کی ٹوٹی سڑک پہ کھڑی جیپ کے قریب کھڑے تبصرہ کر رہے تھے۔ ہاں بس ٹھیک ہے، کل سے کلاسیں شروع کرواؤ، بچیوں کو آمادہ کرو، کچھ عورتوں کو گھروں میں بھیجو تاکہ وہ انہیں بچیوں کی پڑھائی پہ آمادہ کریں۔ جی سائیں، جیسے آپ کا حکم، حق نواز نے تائید کی۔ سائیں تنخواہ وغیرہ کا حساب کتاب؟ رب نواز نے پوچھا۔ ہاں، جب تک گورنمنٹ اسکول کے متعلق بات نہیں سنتی تب تک تنخواہیں میں خود بھروں گا۔ آخر عوام شاہ کے لیے کچھ نہ کچھ تو خرچ کرنا پڑے گا نا میرا ہونہار پتر۔ وہ گردن کو مزید اکڑا کے بولے۔ جی سائیں بے شک۔ دونوں چیلوں نے چاپلوسی کی۔ تو کل شہر جا کر EDO صاحب سے پھر مل، پتہ کر کیوں معاملہ لٹکایا ہوا ہے۔ وہ کہہ کر سگریٹ کی کش لگانے لگے۔ مجھے بھی کل شہر جانا ہے، رب نواز کل آ رہا ہے۔ دوسرے دن پوری حویلی میں ایک ہنگامہ برپا تھا۔ عوام شاہ پڑھائی مکمل کر کے اپنے ملک میں واپس آ رہا تھا۔ جب میرا عوام شاہ اس زمین پہ قدم رکھے تو اس کے بازو پر یہ تعویذ باندھ دیجیے گا، اللہ اسے اپنے امان میں رکھے۔ آمنہ بیگم نے تعویذ چوم کر رفاقت شاہ کی طرف بڑھایا جو اس وقت عوام شاہ کو لیے ایئرپورٹ شہر جا رہے تھے۔ آمنہ بیگم فکر مت کرو، سب خیر ہوگی۔ مٹھائی کا آرڈر دیا ہے، ہمارے آنے سے پہلے پورے گاؤں میں مٹھائی تقسیم کروا دینا۔ رفاقت شاہ بہت مسرور لگ رہے تھے۔ آپ تو کل دوپہر کو ہی واپس آئیں گے نا؟ ہاں ظاہر ہے، رات 1 بجے کی فلائٹ ہے، وہ کہتے ہوئے گاڑی میں بیٹھے تھے۔ خیر سے جائیے، خیر سے آئیے۔ وہ گاڑی کی طرف دیکھنے لگی۔ رفاقت شاہ ڈرائیور اور گن مین کے ہمراہ گیٹ سے نکل چکے تھے۔ گاڑی دھول اڑاتی شہر کی جانب روانہ ہو گئی۔ چوکیدار نے شاہ بنگلے کا قد آور سیاہ آئینی گیٹ بند کر دیا تھا۔ آمنہ بیگم آنکھیں چندیاتی دھوپ میں روش پہ چلتے ہوئے عمارت کی طرف بڑھی۔ چلے گئے بابا سائیں؟ فائق شاہ نے آئینے کے آگے اپنا روپ دیکھتے ہوئے بالوں میں معمول سے زیادہ تیل گھساتے ہوئے پوچھا۔ ہاں چلے گئے، آمنہ بیگم لاؤنج میں صوفے پہ بیٹھتے ہوئے بولی۔ ڈرائیور کو بھیج دیتے، خود کیوں اتنے تردد میں پڑے؟ آنا تو اس نے گھر ہی تھا نا۔ وہ دیہاتی لہجے میں اپنے اکھڑ مزاج سے بولا۔ ارے میرا تو اپنا بس نہیں چلتا اڑ کے ایئرپورٹ پہنچ جاؤں۔ رات 1 بجے جب وہ اس پاک سرزمین پہ قدم رکھے تو اس کی ڈھیروں بلائیں لوں، وہ محبت سے کہہ رہی تھی۔ لے اماں تو بھی کھسکی ہوئی ہے بابا سائیں کی طرح۔ وہ طنزیہ کہتا بالوں کی لٹیں ماتھے پہ بکھیر کر باہر نکل آیا۔ آمنہ بیگم اس کی گستاخیوں پر ہمیشہ کی طرح سر پھیر کے عواب کو یاد کرنے لگ گئیں۔ بی بی جی اب ہم کو جانا ہے جی، سارا کام ختم ہو گیا ہے، صفائی بھی، کپڑے بھی، برتن بھی۔ زلیخا تندہی سے انہیں بتا کر جانے کی تیاری میں تھی۔ نورا بھی سہمی سمٹی اس کی دائیں طرف کھڑی تھی۔ آمنہ بیگم لان کی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے چائے پی رہی تھیں۔ چلو ٹھیک ہے جاؤ۔ وہ دونوں ماں بیٹی لان سے تیز قدم اٹھاتے ہوئے گیٹ کی طرف جا رہی تھی۔ مغرب ہونے میں کچھ دیر باقی تھی۔ گیٹ کے بغلی دروازے سے زلیخا نے قدم باہر رکھا تو فائق شاہ نورا کے سامنے تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ قدم گیٹ کے اندر رکھتا، نورا تیزی سے زلیخا کا پیچھا کرتی سہمی ہوئی باہر نکلی اور اس کے پیچھے تیز چلتی گئی۔ آج تو بہت تھک گئی میں نوری، گھر جا کے میرے کو دبا کے سونا۔ وہ دیہاتی لہجے میں گفتگو کرتی جا رہی تھی۔ تیرے کو کس نے کہا تھا آج ہی کام نبیڑ؟ نورا لاپرواہ انداز میں اپنی لمبے پراندے کی چٹیا کو گھماتی جا رہی تھی۔ ری پگلی،
آمنہ بی بی کو خوش بھی کرنا تھا نا، عواب سائیں کی خاطر وہ چاہتی تھی گھر تاروں کی طرح چمکے۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے وضاحت کر کے بولی، امریکہ میں بہت صفائی ہوگی نا؟ نورا نے تصور میں امریکہ کو دیکھتے ہوئے کہا، رات کو آ جائے گا نا ان کا پتر؟ وہ دونوں کھیت کے قریب سے اپنے گھر کو جانے والی پگڈنڈی پر ہو لی۔ ہاں آ جائے گا، زلیخا نے ماتھے سے پسینہ پونچھ کے کہا۔ اتنے میں عقب سے ان پہ ٹکی 4 آنکھیں کھیتوں سے نکل کے ان کے سامنے آ گئیں۔ ان کے پاس اسلحہ بھی تھا۔ ہائے میں مر گئی اماں، زلیخا اور نورا بیک وقت چیخیں۔ اتنے میں جیپ تیزی سے بریک لگاتے رکی۔ 2 گن بردار نے نورا زلیخا کو جیپ کی پچھلی سیٹوں پہ پھینکا اور چھلانگ لگا کے اگلی سیٹوں پہ سوار ہوتے جیپ بھگا لے گئے۔ نورا اور زلیخا کی چیخو پکار ہوائی فائرنگ میں دب گئی تھی کہیں۔ پھر ان دونوں گن مینوں نے نورا اور زلیخا کو فارم ہاؤس پھینکا تھا۔ ان کے ہاتھ پیچھے کو باندھ دیے گئے تھے۔ وہ بیچارگی سے بندھے منہ کے ساتھ ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھیں اور ماہی بے آپ کی طرح تڑپ کے ہاتھ پاؤں چھڑوانے کی کوشش میں تھیں کہ اتنے میں گن مین نورا کو بالوں سے گھسیٹتا باہر لے گیا۔ دونوں پھٹی ہوئی آنکھوں اور پھنسی ہوئی چیخو پکار سے ایک دوسرے کو دور جاتا دیکھ رہی تھی۔ نورا کو جس کمرے میں لے جایا گیا تھا وہاں ہر چیز پیلی معلوم ہوتی تھی۔ کوئی لائٹ نہیں جل رہی تھی ماں سوائے کینڈل سٹینڈ پہ لگی موم بتیوں کے جو بیڈ کی سائڈ ٹیبل پہ رکھا تھا۔ فائق شاہ کمرے میں داخل ہوا اور اس نے ہولے ہولے اس کے بندھے ہاتھ کھولے، پھر پاؤں کی رسی کھولی تھی۔ نورا نے ہاتھ کھلتے ہی اپنے جسم کو ڈھانپنا چاہا تھا۔ نورا کی دودھیا رنگت فائق شاہ کے اندر کے وحشی کو بری طرح جگا رہی تھی۔ صبح جب ہوئی تو تھی فارم ہاؤس کے بیڈ روم کی کھڑکی سے صبح کی سفید روشنی اندر آ رہی تھی۔ بیڈ کی پائنتی سے لگی نورا کارپٹ پہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ خاموشی کی فضا اس کی سسکیوں کو سن رہی تھی۔ آدھی رات ہونے کو آئی تھی۔ مرید دین جلے پاؤں کی مانند صحن کے چکر کاٹ رہا تھا۔ سناٹا تھا چاروں اور۔ جانے کدھر پھنس گئی ہیں یہ ماں بیٹی؟ آدھی رات ہو گئی اور گھر نہیں پہنچی۔ وہ خود کلامی کر رہا تھا۔ آسمان بڑی تیزی سے جہاز کے گرنے کی آواز نے اسے چونکایا۔ ہو سکتا ہے عواب صاحب کے آنے کی وجہ سے کم زیادہ ہو تو فضول میں فکر کرتا ہے مریدہ۔ جہاز نے اس کا دھیان دوسری طرف لگا دیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو مطمئن کرتا چارپائی پہ لیٹ گیا اور جانے کس وقت نیند نے اسے آ گھیرا۔ صبح مرید دین کے کچے صحن میں دھوپ کی کرنیں پھیلیں تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ پاؤں میں جوتا گھسیٹتے ہوئے اٹھا تو اس کی نظر قریب کی خالی چارپائیوں پہ پڑی۔ ارے ابھی تک نہیں آئیں زلیخا اور نوری؟ وہ خود کلامی کرتے ہوئے تیزی سے جوتا پہنتے پریشان ہو کے دروازے کی طرف لپکا۔ شاہ بنگلے میں آج پر رونق دوپہر تھی۔ لنچ ہو رہا تھا۔ سب فیملی ممبرز خوشگوار موڈ میں کھانا کھا رہے تھے۔ عواب سوہنے پتر یہ کھیر تو لو نا، میں نے خود بنائی ہے تیرے لیے۔ آمنہ بیگم کھیر عواب کی طرف بڑھا کے بولی۔ اوہ نو اٹس ٹو ہیوی، آئی ڈونٹ لائک اٹ۔ وہ کھیر کو دیکھ کے بولا، پتر ہمیں انگریزی کے ساتھ ساتھ ترجمہ بھی کر کے سنا دیا کر، بھئی ہم سب تو امریکہ سے نہیں آئے نا۔ رفاقت شاہ نے لاٹ سے کہا۔ یہ بھی کوئی شاہ جدی پشتی امریکی تو نہیں ہے، ادھر سے ہی گیا ہے نا؟ فائق نے اسے خاطر میں نہ لانے والے انداز میں رفاقت شاہ سے کہا۔ اب آپ خاموش ہو کیا اماں جان؟ پلیز ڈونٹ مائنڈ، مجھے کھیر پسند نہیں ہے۔ اس نے پھر سے آمنہ بیگم کی طرف دیکھ کے مسکراتے ہوئے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، تمہیں جو کھانا ہو بتا دینا، میں تمہارے کھانے کے لیے وہی کچھ بنوا دیا کروں گی، خاص طور پہ۔ وہ خوش دلی سے بولی۔ اتنے میں مرید دین ہانپتا ہوا اندر آیا۔ وہ بہت پریشان دکھ رہا تھا۔ بیگم صاحبہ صاحبہ وہ زلیخا اور نورا ابھی تک گھر نہیں آئی، ان کو چھٹی نہیں ملی کیا؟ وہ دیہاتی انداز میں آمنہ بیگم سے مخاطب تھا۔ مرید دین وہ تو شاید چھٹی کر گئی تھیں، آمنہ بیگم نے تشویش سے جواب دیا۔ پر بیگم صاحب گھر نہیں آئیں، وہ کدھر چلی گئیں؟ وہ بآوازِ بلند گویا تھا۔ عواب شاہ نے اس کے خستہ ہنڈیے کو سر تا پا دیکھا۔ مرید دین کی آواز بلند ہوتی دیکھ فائق شاہ اپنی کرسی پیچھے دھکیلتے ہوئے اس کی طرف بڑھا تھا۔ سب کی نظریں فائق شاہ پہ تھیں۔ تجھے تمیز نہیں ہے گھر کے اندر آنے کی؟ دفعہ ہو جا باہر۔ اس نے مرید دین کو گریبان سے کھینچ کے پٹکا۔ جو بات ہے جا کے ملازموں سے پوچھ لو باہر۔ رفاقت شاہ نے فائق شاہ کے غصے کو دیکھتے ہوئے مرید دین کو باہر جانے کو کہا۔ مرید دین کے چہرے پہ فائق شاہ کی بے عزتی سے زیادہ نورا اور زلیخا کی فکر جھلک رہی تھی۔ وہ ہاتھ باندھے سیدھا ہوا تھا۔
جا دفع ہو باہر۔ فائق پھر سے دھاڑا۔ مرید دین آنکھوں میں آنسو لیے باہر نکلا تھا۔ گھر پہنچا تو نورا اور زلیخا گھر لوٹ چکی تھیں۔ ان کی حالت بتا رہی تھی کہ ان پہ کیا ستم ٹوٹا تھا۔ اجرت واپس دو، انصاف دو، نہیں تو بنگلے کو آگ لگا دیں گے۔ مرید دین اپنی دھی کے ساتھ جل مرے گا۔ چند آوازیں کھڑکی کے اس پار ہجوم بنا رہی تھیں۔ 11 بج رہے تھے۔ صبح کے اچھا وہ اجرت نہیں ہے، عزت ہوگا۔ یار ایک دن کی لینگویج مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا صحیح۔ 11 بج رہے تھے۔ صبح کے چڑھتے سورج نے عواب شاہ کو بیدار نہیں کیا تھا، مگر اس ہجوم اور ہنگامے نے اس کی نیند توڑ دی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے وہ اٹھ بیٹھا، مگر شور و گل کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ کچھ دیر بعد باہر سے ہونے والے پتھراؤ سے کھڑکی کا شیشہ ٹوٹ گیا تھا۔ چند کرچیاں عواب کے سائی ٹیبل پہ پڑے سیل فون کے ارد گرد گری تھیں۔ وہ پریشانی سے اٹھ گیا۔ یہ شور کیسا ہے اماں جان؟ وہ ٹراؤزر شرٹ میں آنکھیں ملتا ہوا لاؤنج میں اترنے والی سیڑھیوں سے آتے ہوئے پوچھنے لگا۔ کچھ نہیں بیٹا، بس وہ یوں ہی گاؤں کے لوگوں کو شوق چڑھا ہے ہنگامے کا۔ وہ معاملہ چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ ہنگامہ؟ لیکن کیوں؟ وہ صوفے پہ بیٹھتے ہوئے بولا۔ نورا کی عزت سارے گاؤں کی عزت ہے۔ باہر سے ایک اور آواز ان دونوں کے کانوں میں پڑی تھی۔ عواب نے آمنہ بیگم کو دیکھا۔ انہوں نے نظریں چرا لیں۔ بس یوں ہی جب تک ان کے جائز ناجائز مطالبات پورے ہوتے ہیں یہ خوش ہیں، ورنہ یہی کچھ کرتے ہیں۔ تمہارے لیے ناشتہ لگواتی ہوں، تم نہا دھو لو، آمنہ بیگم کہتے ہوئے کچن میں جانے لگی۔ عواب انہیں دیکھتا رہا اور باہر سے آنے والی آوازوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا۔ بند کرو یہ ظلم، مزارے کی عزت پورے گاؤں کی عزت ہے۔ شاہ بنگلے میں ڈنر ہو رہا تھا۔ بابا جان، یہ مرید دین والے معاملے کا نوٹس لیا آپ نے؟ عواب شاہ نے چاول پلیٹ میں نکالتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ اس کے سوال پہ میز پہ بیٹھے تمام لوگوں کو چپ لگ گئی تھی۔ ہاں مجھے معلوم ہے۔ ارے بابا، لے لوں گا نوٹس ووٹس بھی۔ تم بتاؤ تمہیں گاؤں کیسا لگا؟ خوش ہوئے اپنے بابا کی ترقی دیکھ کے؟ رفاقت شاہ نے موضوع بدلا۔ وہ آج اسے تمام گاؤں میں کی گئی نام نہاد تبدیلیاں دکھا کے لوٹے تھے جو خاص اس کی آمد سے قبل کی گئی تھی۔ پورا خاندان عواب شاہ کی ذہانت سے متاثر تھا۔ سب اس امریکی بابو کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے، اور رفاقت شاہ کی گردن میں کلف مزید بڑھ گیا تھا۔ وہ ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ عواب شاہ کو گاؤں میں کوئی کمی بیشی نظر آئے۔ جی بالکل، اگر یہی صورتحال رہی تو گاؤں بہت جلد ترقی کر جائے گا۔ بابا جان، مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ یہ وہی جگہ ہے۔ سڑکیں ٹوٹی پھوٹی، کنویں اور اسکول، فصلیں اور تو اور صحت کا جدید مرکز۔ آپ نے کمال کر دیا بابا جان۔ رفاقت شاہ اس کا دھیان بٹانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ بابا جان تو ہمیشہ ہی اعلیٰ رہے ہیں۔ فائق شاہ نے چپاتی کا نوالہ بناتے ہوئے خوشامد کی۔ رفاقت شاہ نے جاگیر ترانہ کہا لگایا تھا۔ میں تو جیتے جی مارا گیا صاحب، ماری عزت لک میں بنا بنا کے کھا گیا وہ شاہوں کا پتر۔ غریب زندگی بھی کوئی زندگی ہے۔ مرید دین آٹھ آنسو رو رہا تھا۔ زلیخا بھی سسک رہی تھی۔ عواب شاہ ابھی اس منظر کے سحر سے آزاد نہیں ہوا تھا جب وہ مرید دین کا دروازہ کھٹکھٹا۔ نورا دروازے کے پاس تھی۔ مرید دین نے دروازہ کھولا تو عواب شاہ پہ نظر پڑتے ہی وہ چیختی چلاتی کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ عواب شاہ آنکھوں سے سن گلاسز اتارتے ہوئے اجازت طلب کر کے اندر داخل ہوا۔ نورا کی ہذیانی کیفیت کو وہ سمجھ سکتا تھا کہ وہ کس ذہنی کرائسس سے گزر رہی ہوگی۔ اس سے زیادہ اسے شوق معاملہ جان کے لگا تھا کہ فائق شاہ اس کی غیر موجودگی میں کیا گل کھلا رہا تھا، اور گھر والے سب جاننے کے باوجود بھی اس پہ پردہ پوشی کر رہے تھے، اور کوئی مرید دین کی بات سننے کو تیار نہ تھا۔ حالانکہ وہ تو بنگلے کا بہت پرانا ملازم تھا، جبکہ بابا جان تو بہت انصاف پسند آدمی تھے۔ وہ تو گاؤں والوں سے بہت مخلص تھے۔ وہ تو حقوق کی فراہمی کے لیے دن رات کوشاں تھے، اور اماں جان وہ بھی اصل معاملہ نہیں بتا رہی تھی۔ بابا کے تمام ملازمین عواب شاہ سے معاملہ چھپا رہے تھے۔ کیوں؟ کیا وہ سب عواب پر فائق شاہ کی حقیقت نہیں کھولنا چاہتے تھے؟ مگر فائق شاہ سے اتنی ہمدردی کیوں، اتنے بڑے گناہ اور ظلم کے باوجود؟ اماں جان تو صوم صلات کی پابند تھیں، وہ بھی فائق شاہ سے نالا نہیں تھیں۔ شاہ بنگلے کے لوگوں کے لیے تو جیسے یہ معاملہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ صاحب، اس دن سے نورا کی بری حالت ہے صاحب، نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، بخار میں تپ رہی ہے۔ عواب نے ٹوٹے پھوٹے مکان کے اس بوسیدہ کمرے کو دیکھا جہاں سے نورا کے کپ کپانے کی آوازیں بخوبی سنائی دے رہی تھی۔ وہ بان کی ٹوٹی چرپائی پہ بیٹھا مرید دین کی داد رسی کر رہا تھا۔ یہ کچھ رقم لو مرید دین، تمہاری بیٹی کے علاج کے کام آئے گی۔
اس نے نوٹوں کو اس کی طرف بڑھایا تھا۔ نا صاحب نا، مارے کو عزت کا سودا نہیں چاہیے صاحب، مارے کو انصاف انصاف چاہیے صاحب۔ مرید دین اس کے قدموں میں گر کے گڑ گڑانے لگا تھا۔ ارے نہیں مرید دین، میں کوئی سودا نہیں کر رہا، یہ تو صرف تمہاری بیٹی کے علاج معالجے کے لیے ہیں۔ وہ شرمندگی سے اس کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اس کے بندھے ہاتھوں کو تھام لیا۔ زلیخا پھٹی آنکھوں سے اتنے سارے پیسوں کو دیکھ رہی تھی۔ صاحب علاج کرا کے کیا کریں گے؟ بھلا ہے کہ ہم سب کو موت آ جائے، انصاف تو نہیں ملنے کا۔ ارے نہیں نہیں، تم فکر مت کرو، میں تمہاری پوری مدد کروں گا اور تمہارے لیے جو ہو سکا کروں گا۔ بابا جان سے بات کروں گا، وہ یقیناً میری بات دھیان سے سنیں گے، یو ڈونٹ وری۔ وہ کہہ کے چلا گیا تھا۔ اس کی گاڑی سناٹے سے نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی اور گاڑی کی آواز نورا کے اعصاب پہ سوار ہو گئی تھی۔ وہ خوف سے پھر چیخنے چلانے لگی تھی۔ اسے فائق کے آدمیوں کے اغوا کا منظر یاد آنے لگا تھا۔ وہ پھر سے بہت خوفزدہ ہو گئی تھی۔ زلیخا اسے نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ بابا جان، پہلے گاؤں کی بیٹیوں کو عزت تو دے لیجئے، پھر جو ان کا بنیادی حق ہے، پھر تعلیم بھی دے لیجئے گا۔ رات کے کھانے کا وقت تھا اور عوام کی باتوں نے شاہ فیملی کے تمام ممبرز کو چپ سی لگا دی تھی۔ بابا جان مسلسل حال ہی میں کھولے جانے والے پرائمری اسکول کی تمہید باندھے جا رہے تھے۔ دیکھو عوام پتر، یہ ہمارا اور گاؤں والوں کا مسئلہ ہے، تمہیں اس معاملے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ رفاقت شاہ نے دو ٹوک انداز میں ہاتھ کھڑا کیا۔ تو دو مہینوں کی چھٹی پہ آیا ہے، چھٹی گزار اور جا ولایت۔ تجھے کیا معلوم کہ ان کمینوں سے کیسے نپٹنا ہے؟ فائق شاہ بھی اپنے فطری اجڑ لہجے میں نخوت سے بولا۔ فائق، تم نے گناہ کیا ہے، ظلم کیا ہے اور اس پہ ڈٹائی کا مظاہرہ کر رہے ہو۔ تمہیں نورا سے شادی کر لینی چاہیے۔ وہ اس کے رویے پر مزید شوق تھا۔ عواب شاہ کے آخری جملے پہ آمنہ بیگم کے حلق سے ہائے برآمد ہوئی تھی۔ فائق شاہ بل کھا کے رہ گیا تھا اور رفاقت شاہ، وہ تو تقریباً کرسی سے اچھلنے کو تھے۔ تیرا دماغ تو ٹھیک ہے کیا؟ بڑا آیا گاؤں والا کا ہمائی تھی۔ ابے یہ سب تو زندگی کا حصہ ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ جو کمین اٹھ کر زیادتی کا دعویٰ کرے گا، اس کی بیٹی کو ہم شاہ بنگلے کی بہو بنا کے لے آئیں گے۔ ارے وہ فائق شاہ ہے، شاہ بنگلے کا لاڈلا سید ہے، کسی سیدنی سے شادی کرے گا، کمیوں کی لڑکی سے نہیں۔ رفاقت شاہ عواب پہ برس رہے تھے۔ فائق شاہ نے اپنے سفید کاٹن کے کلف زدہ سوٹ کے کالر کو ذرا مزید تناؤ دیا۔ مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے وہ کنکیوں سے عواب کے تیوروں کا جائزہ لے رہا تھا۔ آمنہ بیگم نے ماحول کی ناخوشگواری کے علاج کے طور پر آیت الکرسی کا ورد زیر لب شروع کر دیا۔ رات کا کھانا سب کو منہ چڑھا رہا تھا۔ بابا جان، اگر یہ سید زادہ کمین کی لڑکی سے رات کے اندھیرے میں ناجائز تعلق قائم کرنا ٹھیک سمجھتا ہے تو پھر دن کی روشنی میں جائز نکاح کرنا ٹھیک کیوں نہیں سمجھتا؟ آپ سب لوگوں سے مجھے اس طرح کے ظلم و زیادتی کی امید ہرگز نہیں تھی۔ اب آپ اپنی سعادت مند نیک فطرت کے باعث برہم تھا اور ہمیں بھی تم سے یوں فضول مطالبات کی امید نہیں تھی۔ یہ پڑھنے گئے تھے تم امریکہ؟ کتنی زمینیں بیچ دیں تیری تعلیم کی خاطر، اور یہ علم سیکھ کے آیا ہے تو کہ ماں باپ کو سکھانے چلا ہے کہ زندگی کے فیصلے کیا سوچ کے کرنے ہیں۔ رفاقت شاہ باپ ہونے کا احساس دلا رہے تھے۔ عواب شاہ قدرے پرسکون تھا۔ ہاں بابا جان، تعلیم نے مجھے یہی سکھایا ہے کہ سب برابر ہیں، سید غیر سید سب، کمین بھی، اور برائی کا معیار بس تقویٰ ہے میرے نزدیک۔ مرید دین آپ سب سے زیادہ عزت دار ہے جو اپنی عزت کی خاطر آپ جیسے طاقتور شخص سے ٹکر لے رہا ہے، اور افسوس ہے کہ آپ جیسے سیدوں کی سوچ کتنی چھوٹی ہے بابا جان۔ وہ شرمندگی سے نظریں جھکا کے بولا۔ آخر سامنے باپ کا وجود تھا۔ لعنت ہے بھئی ایسی تعلیم پر جسے حاصل کرنے کے بعد تو اپنے خاندان کی سیدوں کی لٹیاں ڈبو رہا ہے۔ وہ پلیٹ میں چمچہ پٹک کے اٹھ گئے تھے۔ اگر یہ آپ کے نزدیک لٹیاں ہے بابا جان تو پھر ایسی لٹیاں کو ڈبو ہی دینا چاہیے۔ وہ حقیقت پسندی کی آخری منزل پہ تھا۔ ان کو جاتا دیکھ اس نے سابقہ اطمینان سے کہا۔ آمنہ بیگم بھی حیرت سے عواب پر ایک خفا سی نظر ڈال کے رفاقت شاہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے ان کے پیچھے گئی۔ پیچھے بچ جانے والا فائق شاہ بھی کرسی کو ٹھڈا مارتے ہوئے وہاں سے اٹھ گیا۔ ہاؤ اسٹرینج! عواب کو حیرت اور پریشانی نے گھیر لیا تھا۔ وہ اصول کی بات کر رہا تھا، حق کی بات کر رہا تھا، اور سب اسے گناہگار ٹھہرا کے اٹھ گئے تھے۔ صاحب، اس کی تو 2 مہینے سے یہ حالت ہے، نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے۔ باہر کوئی گڈی گزر جائے تو ڈر کے مارے چیختی ہے۔ بخار میں تپ رہی ہے آج بھی۔ ادھی رات کو ڈر کے مارے اٹھ جاتی ہے
بین کرنے لگتی ہے۔ مرید دین روتے ہوئے بیٹی کی حالت بتا رہا تھا۔ کل تمہارے گھر پہ فائرنگ ہوئی تھی؟ عواب شاہ نے سنجیدگی سے کہا۔ ہاں صاحب، کوئی آدھا گھنٹہ ہوتی رہی تھی۔ عزت تو گئی جناب، اب جان باقی رہ گئی ہے۔ ایسی زندگی سے تو بہتر ہے رفاقت سائیں ہمارے سینوں میں گولیاں مروا دیں۔ اس کے بوڑھے چہرے کی جھریوں پہ آنسو پھیلنے لگے۔ صاحب میری دی مر جائے گی۔ زلیخا بھی ہاتھ جوڑے اس کے قدموں کے پاس آ بیٹھی تھی۔ عواب شاہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح سے ان کے دکھ کا مداوع کرے۔ بابا جان اس کی آخری امید تھے، مگر اب تو گھر کے ہر فرد نے اس معاملے کی اہمیت سے انکار کر دیا تھا۔ سائیں اللہ کا واسطہ ہے ہماری مدد کرو سائیں، زلیخا سلگ رہی تھی۔ آپ لوگ فکر مت کریں مرید دین، میں نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ مجھے کچھ سوچنے کے لیے وقت چاہیے، مگر ڈر ہے کہ کہیں زیادہ دیر نہ ہو جائے۔ تمہارے گھر پہ ہونے والی فائرنگ اسی بات کا اشارہ ہے کہ تم خوف زدہ ہو جاؤ۔ نہیں تو بابا، وہ کچھ تذبذب کے عالم میں بولتے بولتے رک گیا تھا۔ تو کیا ہوگا صاحب جی؟ مرید دین مزید فکر مند ہوا تھا۔ عواب نے چند لمحے اس کے کچے ٹوٹے پھوٹے مکان کو دیکھا، پھر مرید دین اور زلیخا کے چہروں کو، اور پھر اندر سے آتی نورا کی سسکیوں کو سنا۔ وہ رفاقت شاہ کے ارادوں سے خوب واقف تھا۔ عواب شاہ بنگلے کی ٹیرس پہ ٹہل رہا تھا۔ رات کے اندھیرے میں اس کی سوچوں پر سورج طلوع ہو رہا تھا۔ سوچوں کے در وا تھے، وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ چند لمحے بعد اس کے موبائل کی بیل نے اس کی سوچوں کے تانے بانے کو ادھیڑا۔ کمرے میں آگے اس نے موبائل کان سے لگا لیا۔ ہائے کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، مگر تم کہاں غائب ہو؟ نہ فون اٹینڈ کرتے ہو، نہ آن لائن آ رہے ہو۔ مشل کی آواز میں پریشانی تھی۔ بس کچھ بزی ہوں، وہ سنجیدگی سے بولا، مگر اتنی زیادہ مصروفیت؟ خیر تو ہے، کہیں شادی تو نہیں کروانے لگ گئے؟ مشل پلیز ڈونٹ بی سلی۔ وہ چڑ گیا۔ تو پھر کہاں گم ہو؟ وہ سنجیدہ ہوئی۔ سنو، میں تم سے کچھ دیر بات کرتا ہوں۔ عواب نے جیسے پریشانی میں کال منقطع کرتی تھی۔ مشل یونیورسٹی فیلو تھی جسے وہ امریکہ میں اپنا انتظار سونپ کے آیا تھا، مگر پاکستان میں ایسا الجھا تھا کہ مشل اور امریکہ سب محو ہو گئے تھے۔ وہ اس وقت اتنا پریشان تھا کہ مشل سے بات نہ کرنے میں ہی عافیت تھی۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ کیا سوچ کے تم نے یہ فیصلہ کیا ہے؟ رفاقت شاہ آمنہ بیگم کے ہمراہ اس پہ برس رہے تھے۔ وہ لان کی کرسیوں پر شام کی چائے کے لیے آ بیٹھا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ دونوں اس کے سر پہ سوار تھے۔ عواب سے سنا ہوا فیصلہ آمنہ بیگم نے رفاقت شاہ کے گوشے گزار کر دیا تھا۔ وہ سنتے ہی سیخ پا ہو گئے تھے۔ عواب کو ان کے ایسے ہی رد عمل کی امید تھی۔ وہ اطمینان سے چائے کے سپ لینے لگا۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں۔ اس کے اطمینان پہ انہوں نے مدعا دہرایا۔ مرید دین اور اس کے گھر والوں کا بھلا سوچ کے۔ اس نے تیز ہوا سے لہراتے لان کے درختوں کو تکا۔ تم ہوش میں تو ہو عواب شاہ؟ بابا، مرید دین اور اس کی بیٹی پورے گاؤں میں بدنام ہو چکے ہیں، جس کے قصوروار ہم ہیں، کیونکہ فائق شاہ کی اس گھٹیا حرکت کا مداوع نہیں کر سکے اب تک۔ بکواس بند کرو، شرم آ رہی ہے مجھے تمہاری سوچ پہ۔ ایک اعلیٰ خاندان کے تعلیم یافتہ سید ذاتے ہو کہ تم چلے ہو کمینوں کی لڑکی سے شادی کرنے، اور وہ بھی ایسی لڑکی جو داغ زدہ ہے۔ عواب شاہ، وہ تقریباً چلا رہے تھے۔ عواب کچھ دیر انہیں غصے میں لال پیلا ہوتے دیکھتا رہا، اور پھر اٹھ کر ان کے سامنے آ کھڑا ہوا اور نرمی سے کہنے لگا، بابا، سب انسان برابر ہیں، ہماری اور ان کی عزت برابر ہے۔ مجھے تو یہ سوچ کے شرم آتی ہے کہ فائق شاہ جیسا بد کردار میرا بھائی ہے، اور آپ میرے باپ، جنہیں کسی کے دکھ درد کا، کسی غریب پہ ہونے والے ظلم اور ناانصافی کا ادراک تک نہیں۔ خوب دھول ڈال رہے ہو ہماری عزت سے اٹھے سروں میں، خوب جگہسائی کرا رہے ہو ہماری عزت کی، خاندانیت کی۔ ارے نسل خراب کرنے جا رہے ہو سیدوں کی۔ کہاں تم، کہاں وہ بدبخت جسے آپ نسل کا خراب ہونا سمجھتے ہیں بابا جان؟ وہ تو فائق شاہ نے کر دی ہے 2 ماہ قبل، اور اسی نسل اور اسی عزت کو تو بچانے جا رہا ہوں میں، اور آپ کا سر ہی تو اونچا کرنے جا رہا ہوں، اس سے پہلے کہ مرید دین کی بیٹی کسی سید زادے کی اولاد کو ناجائز طریقے سے جنم دے۔ ایسے وقت کو سنبھالنے ہی تو جا رہا ہوں میں بابا جان۔ وہ آمنہ بیگم اور رفاقت شاہ کو ہونک چھوڑ کر وہاں سے اپنے بیڈ روم میں آ گیا تھا۔ گاؤں کی شام تھی، اندھیرا کچی بستی پہ پھیلا ہوا تھا اور پھیلتا جا رہا تھا۔ کوئی جگہ روشنی دے رہی تھی، کوئی شاہ بنگلے کی عمارت تھی بس۔ مرید دین کے کچے مکان کے باہر عواب شاہ کی گاڑی لائٹیں روشنی دے رہی تھی۔ وہ ٹوٹے دروازے پر تیز دستک دے رہا تھا کہ ٹوٹی ہوئی کنڈی خود بخود کھل گئی۔
دروازہ کھلا تو سامنے لالٹین جل رہی تھی جس نے ارد گرد کے منظر کو پیلا کیا ہوا تھا۔ سامنے کمرے کے دروازے سے نکلتی وہ 17 سالہ لڑکی تیزی سے ہچکی لیتی کمرے میں گھسی تھی۔ کون ہے نوری؟ زلیخا باہر نکلی تھی۔ مرید دین بھی گھر میں داخل ہو چکا تھا۔ صاحب اس وقت؟ وہ عواب شاہ کو طریقے میں دیکھ کے پریشان ہوا۔ ہاں وقت بہت کم ہے۔ وہ پریشان تھا۔ کیا ہوا صاحب؟ فائق شاہ تمہارے گھر کو آگ لگوا دے گا کل شام تک۔ عواب کے چہرے پر مکمل سنجیدگی اور فکر مندی تھی۔ صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں ٹھیک کہہ رہا ہوں، بدنامی کی زندگی جینے سے بہتر ہے کہ ہم جل کے مریں۔ ٹھیک ہے جو حکم رفاقت سائیں کا۔ مرید دین کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں تمہیں جلنے نہیں دوں گا مرید دین۔ عواب شاہ نے اس کے کندھے تھامے اور حوصلہ دیا۔ تم وہ واحد شخص ہو جس نے شاہ بنگلے کے ظلم کے خلاف احتجاج کیا ہے اپنے حق کے لیے۔ تم ایک غیرت مند انسان ہو جس نے 2 وقت کی روٹی کی خاطر شاہوں کے آگے اپنی بیٹی نیلام نہیں کی۔ مجھے تم پہ فخر ہے مرید دین۔ زلیخا بے آواز رو رہی تھی۔ مرید دین بہتے آنسو ہتھیلی کی پشت سے رگڑ رہا تھا۔ عواب شاہ نے مرید دین کے میلے کچیلے حلیے کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے اسے گلے سے لگا کے ڈھارس بندھائی۔ زلیخا حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ آج رات تمہیں نورا کے نکاح کا انتظام کرنا ہے اور جتنی جلدی ہو گاؤں چھوڑ کر بھاگ جانا ہے تاکہ تمہاری جان کو نقصان نہ ہو۔ اس نے مرید دین کو قریب پڑی چارپائی پہ بٹھاتے ہوئے کہا اور خود اس کے پاس بیٹھ گیا۔ نورا کی شادی؟ مرید دین نے حیرت کا اظہار کیا۔ میں نورا سے شادی کروں گا اور اسے عزت دوں گا اور یہ ثابت کروں گا کہ عزت صرف سید کے لیے ہی نہیں ہے، اور عزت اگر سید کے لیے ہے تو نورا بھی اب سید کی بیوی ہے اور اس کی بھی عزت ہے۔ مگر صاحب، زلیخا اور مرید دین دونوں پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ اگر مگر کچھ نہیں، وقت بہت کم ہے مرید دین۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ تمہارے بھلے کے لیے جو مجھ سے ہو سکا کروں گا۔ بابا جان اور فائق اس شادی کے لیے تیار نہیں، مگر میں نے تمہاری مدد کا وعدہ کیا ہے جسے میں پورا کروں گا۔ مرید دین کو چپ ہی لگ گئی تھی۔ قاضی اور گواہوں کا انتظام میں خود کر لوں گا، تم نورا کو اس بارے میں آگاہ کر دو۔ پر صاحب، گاؤں چھوڑ کے ہم جائیں گے کہاں؟ ہمارا اللہ اور اس گھر کے سوا کوئی آسرا نہیں صاحب۔ پریشانی مرید دین کے انگ انگ میں جھلک رہی تھی۔ تمہیں منتقل کرنا اور گھر کا انتظام کرنا میری ذمہ داری ہے۔ تم اپنا ضروری سامان باندھ لو۔ آج رات ہمیں نکلنا ہے یہاں سے، ورنہ وہ لب بھینچتے ہوئے اپنی جیب ٹٹولنے لگا۔ یہ پیسے رکھ لو، میں اپنا ضروری سامان گھر سے لے آؤں، تب تک تم تیاری کرو۔ وہ کہتے ہوئے مرید دین کے شانے تھپک کر نکل آیا تھا۔ عواب کے جانے کے بعد زلیخا نے سامان سمیٹنا شروع کیا۔ نورا چارپائی پہ بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کی لمبی چٹیاں سے بال نکل نکل کے آنسوؤں سے تر چہرے پر چپک رہے تھے۔ زلیخا گٹھری فرش پہ رکھے اس میں ضروری سامان ٹھوس رہی تھی۔ لمحوں بعد وہ گھر کو ایک نظر دیکھتی اور ایک لمبی سی ہائے خارج کرتی۔ مرید دین نورا کے پاس بیٹھا تھا۔ نورا بہت خوفزدہ تھی اور شادی کرنے پر راضی نہیں تھی۔ اماں، ہم کو شادی نہیں کرنی اس سے، تم ہم کو جلنے دو ادھر۔ وہ ایک ہی رٹ لگائے ہوئے تھی۔ اے پگلی، وہ ہم سب کا فائدہ سوچتا ہے اور تو بے وقوف۔ اماں، مارے کو مار ڈال اماں، یہ ظلم نہ کر۔ وہ کسی ضدی بچے کی طرح بستر پہ مچل رہی تھی۔ اس کے موٹے موٹے ابرو تیوری کی زد میں تھے اور موٹی آنکھیں آنسوؤں کی زد میں۔ حوصلہ کر میری دھی، عواب سائیں بہت اچھا آدمی ہے، وہ مارا بھلا سوچتا ہے۔ وہ رفاقت سائیں جیسا نہیں ہے، بڑا پڑھا لکھا عقل مند بندہ ہے۔ میرے کو تو حیرت ہو رہی ہے کہ وہ تیرے سے شادی کر کے اپنی ساری زندگی کیوں برباد کر رہا ہے۔ مرید دین اس کے سر پہ ہاتھ پھیرنے لگا۔ یہی تو میں کہہ رہی ہوں ابا، تو شادی پہ بھروسہ نہ کر۔ ابا میں جل جاتی ہوں، تو چلا جا یہاں سے، پر میرے کو اس کے حوالے نہ کر۔ وہ میرے سے ٹھیک سلوک نہیں کرے گا۔ وہ اس کے سینے سے لگ کے مچل پڑی اور ہچکیوں سے رونے لگی۔ رات کے اندھیرے میں عواب شاہ بیگ میں ضروری سامان ڈاکیومنٹس ڈال کے شاہ بنگلے سے نکلا تھا۔ مرید دین زلیخا اور نورا کو گاڑی میں بٹھاتے ہوئے وہ بہت زیادہ پریشان تھا۔ پریشانی کی کوئی ایک وجہ نہیں تھی۔ مرید دین نے آنسوؤں سے اس گھر کو واپس آنے کی حسرت میں تالا لگایا تھا جو ہونے والی رات میں جلا دیا جانا تھا۔ امریکہ پلٹ عواب شاہ نے گھر کو دیکھا جس کی بظاہر کوئی وقت نہ تھی، مگر مرید دین کی وہ کل کائنات تھا۔
عواب شاہ نے بڑی سی کالی چادر کے پیچھے گھسی ہوئی کم عمر نورا کو دیکھا جس کی کپکپاہٹ واضح تھی۔ اس کے ماتھے اور گال پر زخموں کے نشان ابھی مندمل نہیں ہوئے تھے۔ دائیں ہاتھ سے اس نے دوپٹے کو کس کے تھاما ہوا تھا۔ وہ کم از کم مطمئن تھا کہ وہ مرید دین کا گھر نہیں بچا سکا مگر اس کی عزت تو محفوظ کرنے کے قابل تھا۔ فطرتاً ہمدرد اور انصاف پسند طبیعت نے اسے اس موڑ پہ لا کھڑا کیا تھا۔ وہ اس تعلق کو کیسے نبھائے گا؟ قطع نظر اس کے اسے اس وقت مرید دین، بابا جان، اماں جان کے چہرے دکھائی دے رہے تھے۔ گاؤں سے اسلام آباد شہر تک کا سفر عواب شاہ کے لیے بہت صبر آزما تھا۔ نورا کی گھٹی ہوئی، پھنسی ہوئی، خوف زدہ ہچکیاں وقفے وقفے سے اس کے کانوں میں پڑ رہی تھیں۔ اماں جان کو جب پتہ چلے گا کہ عواب شاہ اپنے کمرے میں نہیں ہے اور بغیر بتائے کہیں چلا گیا تو ان پہ کیا گزرے گی وہ نہیں جانتا تھا۔ اپنا نمبر اس نے پاور آف کر دیا تھا۔ وہ سیدھا اپنے دوست اسد کے گھر پہنچا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یوں اچانک آج تم سے ملاقات ہو جائے گی۔ اسد حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے اس سے ملا۔ وہ دونوں بچپن کے دوست تھے۔ پھر اسد کی فیملی شہر منتقل ہو گئی اور عواب شاہ امریکہ چلا گیا۔ عواب کو فوری طور پر یہی سوجھی کہ اسد کے ہاں عارضی رہائش اختیار کر لے جب تک اسے کوئی مناسب گھر نہیں مل جاتا۔ بس یار، عواب خاموش تھا۔ پریشان کیوں ہو؟ اور یہ لوگ، یہ سب کون ہے تمہارے ساتھ؟ اسد مرید دین، زلیخا اور نورا کے متعلق پوچھ رہا تھا جو اس کی بیوی کے ساتھ ڈرائنگ روم میں تھے۔ عواب نے تمام معاملہ اسد کے گوش گزار کر دیا تھا۔ مگر عواب، تم نے یہ فیصلہ سوچ سمجھ کے کیا ہے کیا؟ وہ عواب اور نورا سے شادی کرنے کا سن کر کافی تذبذب سے پوچھنے لگا۔ ہاں اسد، تمہیں پتہ ہے میں فیصلے سوچ سمجھ کے ہی کرتا ہوں۔ وہ سنجیدہ تھا۔ مرید دین اور زلیخا کو اس نے خاصی رقم دے کے رخصت کیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے گاؤں میں اپنے رشتہ داروں کے ہاں رخصت ہونا چاہتے تھے۔ عواب شاہ اور نورا کا نکاح اسد اور اس کی بیوی اور چند دوستوں کی موجودگی میں پڑھا گیا تھا۔ مرید دین اور زلیخا نے دعاؤں کے ساتھ نورا کو الوداع کیا تھا۔ وہ ان سے لپٹ لپٹ کے روتی رہی تھی، مچلتی رہی تھی۔ اسد اور اس کی بیوی کے سامنے اس کی یہی ایک رٹ تھی، مارے کو نہیں رہنا شاہ جی کے ساتھ اماں، ام کو بھی لے چلو ساتھ ابا۔ عواب شاہ کو شرمندگی تو ہو رہی تھی مگر وہ معاملہ بگاڑنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ نورا پر کوئی سختی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ خاموشی سے کھڑا یہ منظر دیکھتا رہا تھا۔ اس کا نورا سے ڈائریکٹ کوئی رابطہ، کوئی تعلق نہیں تھا اور نہ وہ جانتا تھا کہ وہ یہ تعلق کیسے بنائے گا یا کیسے چلائے گا۔ وہ خاموش تھا، پریشان تھا، سنجیدہ تھا۔ مرید دین کی دعائیں عواب شاہ کا حوصلہ بڑھا رہی تھیں۔ اسد کے دیے گئے بیڈ روم میں وہ اور نورا اس وقت بیٹھے تھے۔ نورا نے اسد، اس کی بیوی مائرہ کے اصرار پر بھی کچھ نہیں کھایا تھا۔ وہ بے آواز ہچکیاں لے رہی تھی۔ عواب شاہ کبھی اسے دیکھتا اور کبھی کھڑکی سے باہر نظر آنے والی سرسبز پہاڑیوں کو۔ کچھ دیر بعد مائرہ اندر داخل ہوئی تھی۔ اس کے پاس ایک گلابی سوٹ تھا۔ یہ پہن لو نہا کے، واش روم میں شیمپو، کنڈیشنر وغیرہ ہیں، اچھی طرح سے نہا لو۔ مائرہ کے چہرے کے تاثرات واضح بتا رہے تھے کہ اسے نورا کے وجود سے گھن آ رہی تھی۔ شاید اسی لیے اس نے اسے کپڑے تبدیل کرنے کا کہا تھا۔ اٹھو بھی۔ اس میں کوئی حرکت نہ پا کر مائرہ نے بات دہرائی۔ آپ کو کچھ چاہیے عواب بھائی؟ چائے وغیرہ؟ شاہ نے اچکا کے اس نے عواب کی طرف رخ موڑا۔ جی تھینکس، نتھنگ۔ اوکے، گڈ نائٹ آل آف یو۔ وہ کہتی ہوئی چلی گئی تھی۔ اس کے دروازہ مضبوطی سے بند کرنے پر نورا کی سانسیں بے حد تیزی سے سنائی دینے لگیں۔ اس کی آنکھیں خوف زدہ تھیں۔ وہ تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ پلیز ڈونٹ بیہیو لائک دیٹ، عواب نے بے ساختہ کہا مگر پھر وہ خود ہی شرمندہ ہو گیا۔ نورا انگلش تو کیا اردو بھی ٹھیک سے نہ جانتی تھی۔ چند لمحے بعد وہ اٹھا اور تکیہ لے کے کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ اس کے چلے جانے پر نورا کی سانس کسی حد تک بحال ہوئی تھی۔ وہ خوف اور حیرت کے ملے جلے تاثرات میں کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ کس قدر خوبصورت علاقہ اور گھر تھا یہ، شاہ بنگلے سے بھی کئی خوبصورت۔ ایسا گھر اور ایسا سامان تو اس نے خوابوں میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ مگر کچھ لمحے بعد ہی اس پر وہی ماضی طاری ہو گیا تھا جو پچھلے 2 ماہ سے اس کی زندگی کو عذاب بنا چکا تھا۔ اس کے سامنے فائق شاہ اور عواب شاہ کے چہرے منڈلانے لگے تھے۔ وہ پھر سے رونے لگی۔ عواب شاہ اس کی سسکیاں سننے کے باوجود جامد و ساکت لیٹا ہوا تھا۔ لاؤنج کے صوفے پہ اس نے موبائل آن کیا تھا۔ کچھ دیر بعد کال آنے لگی۔ ہیلو، ہاؤ آر یو عواب؟ مشل کی بےتاب آواز تھی۔ What a silent at your side.
مسلسل خاموشی پر اس نے کہا، سائلنس۔ عواب نے دہرایا، اتنے دن بعد سیل آن کیا اور اب بات بھی نہیں کر رہے، ناٹ فیئر۔ پھر سے خاموشی پا کے وہ بولی، آئی نو۔ وہ بس اتنا ہی کہہ سکا، سو ہیلو آر یو دیر؟ عواب کال منقطع کر چکا تھا۔ تقریباً 1-1.5 ہفتہ اسد کے ہاں قیام کے بعد اسے بہتر گھر اور جاب بھی مل گئی تھی۔ وہ مارکلا ہلز کے قریب خوبصورت بیش قیمت گھر خرید چکا تھا۔ اب نورا کو لیے اسے وہاں آنا تھا۔ مائرہ بھابھی کی مدد سے اس نے یہ بات نورا تک پہنچائی تھی۔ وہ خود نورا سے کوئی بات نہیں کر سکا تھا۔ اسے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ اس سے بات کیسے کرے، کس طرح کرے۔ عواب شاہ کے سامنے ہوتے وہ عجیب بیہیو کرتی تھی، کپکپانے لگتی، رونے لگتی۔ عواب شاہ نے اس کے لیے چند ملبوسات اور دوسرا ضرورت کا سامان خرید کر مائرہ بھابھی کو دے دیا تھا۔ قسمت چمک گئی یار تیرے بنگلے کی معمولی ملازمہ کی۔ اسد نے اس کے لیے کی گئی بیش قیمت شاپنگ پر تبصرہ کیا تھا۔ اس نے ایسی چیزیں کبھی خواب میں بھی نہ سوچی ہوں گی۔ یہ مائرہ بھابھی کا تبصرہ تھا۔ اسد، اب وہ اس بنگلے کی ملازمہ نہیں ہے۔ اب آپ کو شاید یہ خطاب مناسب نہ لگا تھا، مگر دنیا کے سامنے یہ حقیقت تھی۔ وہ ایک بہت مشکل مرحلہ تھا۔ اپنے گھر شفٹ ہونے کے لیے وہ کوئی 2 گھنٹے تک کمرے سے باہر نہ آئی تھی۔ باجی، اب آپ کا سارا کام کر دوں گی، آپ مجھ کو ماستی رکھ لو، میں شاہ جی کے ساتھ نہیں جاؤں گی باجی، خدا واسطے۔ وہ مائرہ کے اصرار پر اس کے پاؤں پہ پڑ گئی تھی۔ دیکھو وہ تمہارا شوہر ہے لڑکی، اپنے شوہر کے گھر ہی رہتی ہے، بیوقوفی کی باتیں مت کرو۔ اب آپ بھائی نے بہت خوبصورت گھر لیا ہے، دیکھو گی تو پاگل ہو جاؤ گی۔ مائرہ اپنی سمجھ کے مطابق اسے قائل کر رہی تھی، نہ باجی نہ، جو چھوٹے شاہ جی نے بھی ایسا ہی خوبصورت گھر لیا ہوا ہے جی، مائرہ کو روک لو۔ وہ ماضی کے ٹراما میں فائق شاہ اور اس کے فارم ہاؤس کو یاد کر رہی تھی۔ 2 گھنٹے کے انتظار کی مسلسل اکتاہٹ میں عواب شاہ غصے سے اندر آیا تھا۔ نورا چپ ہو جاؤ، بند کرو یہ رونا دھونا، بیگ اٹھاؤ اور باہر آؤ، میں انتظار کر رہا ہوں۔ وہ غصے سے کہہ کے باہر آ گیا تھا۔ نورا خوف زدہ کپکپاتی ہوئی بیگ اٹھا کے سسکیاں دباتی چل پڑی تھی۔ دیکھو یہ بھوک کاٹنے سے تمہیں یا مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ 3 دن کے بعد وہ اس سے مخاطب تھا۔ اپنے لیے کھانا وہ خود ہی بناتا اور اس کے قریب کھانا رکھ کے چلا جاتا تھا۔ وہ 3 دن سے اسی کمرے میں تھی جہاں اسے عواب شاہ نے لا کے بٹھایا تھا، اور وہ اسی پوز میں کارپیٹ پہ بیٹھی تھی، کبھی رو لیتی، کبھی کمرے کا جائزہ لیتی۔ یہ گھر تو اسد کے گھر کو بھی پیچھے چھوڑ گیا تھا۔ قدموں کے نیچے مخمل کا قالین تھا، دیواروں پر ریشمی پردے لٹک رہے تھے، کھڑکیوں کے پار جھانکتی ہوئی پہاڑیاں سبزہ۔ نورا جنت میں تھی شاید۔ بیڈ کا میٹریس اتنا نرم گداز تھا کہ اس سے سر ٹکاتے ہی اسے کارپیٹ پہ بیٹھے بیٹھے ہی نیند آ جاتی تھی۔ فائق شاہ کی زیادتی کا واقعہ اسے جگا دیتا، پھر سب کچھ دوزخ بن جاتا۔ یہ پہاڑیاں آگ برسانے لگتیں، قالین قدموں تلے انگارہ ہو جاتا۔ اسے نفرت آتی اپنے آپ سے، عواب شاہ سے، اس گھر سے، فائق شاہ سے، شاہ بنگلے سے۔ کھانا کھا لو، کم از کم تم زندہ تو رہ سکو گی آسانی سے۔ وہ کمرے کے دروازے میں کھڑا تھا۔ نورا کو خوف کے ساتھ حیرت بھی تھی کہ وہ اپنے گھر کی ملازمہ کے لیے کھانا پکا کے لاتا ہے، وہ اسے گھر کا کام کرنے کو کیوں نہیں کہتا؟ روٹین کی طرح نورا کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا تھا، بس یہ ضرور تھا کہ اس کے جانے کے بعد اس نے چند نوالے کھا لیے تھے۔ وہ پیٹ کی مجبوری تھی یا کیا، بہرحال وہ اب کھانا کھا لیتی تھی، چاہے دیر سے کمرے سے باہر ابھی تک نہیں نکلی تھی۔ عواب شاہ صبح 8 بجے جاتا اور رات 8 بجے آفس سے واپس آتا۔ کھانا کھانے کے بعد یا تو کوئی سپورٹس چینل دیکھتا یا پھر کوئی کتاب پڑھنے لگتا۔ وہ خود کو حد درجے مصروف رکھتا تاکہ اسے اماں جان کی یاد نہ ستائے۔ اسے حیرت تھی کہ بابا جان نے بھی اسے کوئی کال نہ کی تھی۔ شاید وہ سب لوگ اس سے نفرت کرنے لگے ہوں گے، یا شاید اس کا نمبر بند پا کر کال کرنا بند کرتی ہوگی۔ ایک دن یوں ہی گھر کے نمبر پہ کال کر کے وہ اماں جان کی آواز سننا چاہتا تھا، مگر اماں جان کی بےتابی اور حال احوال پوچھنے کی نوبت نہ آئی تھی کہ رفاقت شاہ نے یہ کہتے ہوئے کال بند کرتی تھی، آئندہ اس گھر سے رابطہ مت کرنا، مر گئے ہم تمہارے لیے، بہت عزت کروا دی تم نے ہماری۔ اس کی آنکھوں میں اداسی بھر گئی تھی۔ شب و روز بیت رہے تھے۔ ہر تیسرے روز عواب شاہ نیند سے ہڑبڑا کے اٹھتا اور نورا کے کمرے کی طرف دوڑتا۔ اس کی وجہ نورا کا رونا دھونا، اس کی چیخ و پکار ہوتی تھی۔ وہ زارو کتار رو رہی ہوتی تھی۔ عواب شاہ اسے سمجھاتا، دیکھو یوں شور مچانے سے کیا ہو جائے گا، وقت گزر چکا ہے، بہتر ہے کہ تم اس زندگی کو قبول کر لو۔ یوں ہی ایک روز وہ گھر واپس آیا تو فضیلت آپا نے اسے بتایا کہ نورا اپنے کمرے میں بے ہوش تھی۔ فضیلت آپا کو عواب نے نورا کی دیکھ بھال کے لیے رکھ لیا تھا۔
اسے اکیلا چھوڑنا خطرے سے خالی نہ تھا، وہ خود کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچا سکتی تھی۔ صاحب، میں نے ان کو ہوش دلانے کی بہت کوشش کی مگر وہ نہیں اٹھیں جی۔ فضیلت آپا حد درجے پریشان تھیں۔ اب آپ اپنا آفس بیگ لاؤنج میں ڈالتے ہوئے تیزی سے نورا کی طرف بھاگا۔ وہ کارپٹ پہ پڑی تھی۔ وہ فوراً اسے ہاسپٹل لے کے گیا۔ ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ نورا کا مس کیریج ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ شاید اس کا خود کو پیٹنا اور خود پہ تشدد کرنا تھا۔ اب آپ ڈاکٹر کے کیبن سے نکل کے ہاسپٹل کے لان میں آ گیا تھا۔ وہ 2 ماہ قبل ملنے والی اس خبر کو سوچ رہا تھا۔ جب اس نے رپورٹس پڑھ کے نورا کو بتایا تھا، وہ ڈری سہمی اس کے ساتھ ہاسپٹل سے واپس آئی تھی۔ گویا وہ ایک تکلیف دہ لمحہ تھا۔ چونکہ اس بچے کا باپ وہ خود نہیں تھا مگر پھر بھی اس کی قصوروار نورا تو نہ تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ خبر نورا کے لیے بھی بری ہی ہوگی۔ اسے خود پہ کنٹرول رکھنا تھا تاکہ نورا کو بھی نارمل کر سکے۔ مجھے تمہیں بتانا تھا کہ تم ماں بننے والی ہو۔ بہت زیادہ دقت سے اس نے یہ جملہ ادا کیا تھا۔ پہلی بار زندگی میں نورا نے بے ساختہ نظریں اٹھائی تھیں۔ چند لمحے اسے حیرانی سے دیکھ کر اس کی پلکیں خود بخود جھک پڑی تھیں۔ سفید گال سرخ ہو گئے تھے۔ وہ شرمندگی سے ہونٹ کاٹنے لگی تھی۔ پھر اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ دیکھو، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تم اپنی صحت کا خیال رکھو۔ تم پہلے ہی فاقوں کی وجہ سے بہت کمزور ہو گئی ہو۔ وہ اسے ایسی ہی نصیحتیں کر سکتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ بچے کے دنیا میں آ جانے پر وہ کسی حد تک نارمل ہو جائے گی۔ وقتاً فوقتاً وہ اسے خوش کرنے کے لیے بچے کے کپڑے اور کھلونے بھی لے آیا تھا مگر نورا، وہ شاید کسی اور سوچ میں تھی۔ وہ خود پہ تشدد کرتی، اپنے پیٹ پہ گھونسے مارتی۔ یا اللہ، میرے کو موت دے دے، کتنی گندی ہوں میں، گند بھر گیا ہے میرے اندر۔ تم گندی ہو اور نہ ہی تم نے کوئی گناہ کیا ہے۔ تم فائق شاہ کے گناہ کی سزا اس بچے کو مت دو جس کی تم ماں ہو۔ ہاں، اسے اذیت دے کر یا نقصان پہنچا کے تم ضرور گناہ کر رہی ہو۔ مگر نورا کی عقل ان سب باتوں تک نہیں جا سکتی تھی۔ مس کیریج کے حادثے کے بعد عواب شاہ کو ضروری لگا کہ وہ نورا کو کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس لے جائے۔ اس نے اس کے لیے کتابیں خریدی تھیں تاکہ وہ مصروف رہے اور ماضی کی فضول یادیں اس کا مزید دماغ خراب نہ کریں۔ خلاف معمول نورا نے کتابوں میں دلچسپی دکھائی تھی۔ شاید وہ پڑھنا چاہتی تھی۔ سائیکیٹرسٹ کی مدد سے نورا کو پڑھائی کی طرف لانے میں کافی مدد ملی تھی۔ دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلتے گئے۔ نورا نے اب میٹرک کر لیا تھا۔ تعلیمی اسناد میں اس کا نام ماہنور لکھا تھا۔ عواب شاہ بہت خوش تھا اور نورا کو اپنی کامیابی کا اندازہ اسے خوش دیکھ کر ہوا تھا۔ شکر ہے تم نے بہت اچھے نہ صحیح کم از کم پاسنگ مارکس تو لے لیے، حالانکہ تم جیسی ان پڑھ سے مجھے قطعی امید نہیں تھی۔ تھینک گاڈ۔ نورا کو بس یہ انتظار تھا کہ اب وہ اس سے آگے کیا کرے گی۔ کیا پھر سے فارغ بیٹھی رہے گی گھر میں؟ اب وہ کسی حد تک فضیلت آپا کے ساتھ گھر کے کاموں میں مدد بھی کرنے لگی تھی۔ اب آپ کے ساتھ اس کا رویہ وہی تھا، ہر درجے اجنبیت والا، نفرت دکھاتا۔ کم از کم عواب کو تو یہی لگتا۔ وہ جلد اس کی کسی بات کا جواب نہ دیتی۔ عواب کو یا تو فضیلت آپا کی مدد لینی پڑتی یا جھنجھلا کے اسے ڈانٹنا پڑتا۔ ڈانٹ کا نتیجہ یہ ہوتا کہ کئی روز کمرے سے نہ نکلتی۔ مرید دین اور زلیخا کو نورا کی یاد ستانے لگی تو وہ اسد سے پوچھ گچھ کے بعد عواب شاہ کے خوبصورت اپارٹمنٹ پر پہنچے تھے۔ فضیلت آپا انہیں پہچان نہ پائی تھیں، لہٰذا وہ گھر کے گیٹ پر ہی بیٹھے رہے تھے۔ نورا کے کالج سے واپس آ جانے تک عواب شاہ نورا کو گھر ڈراپ کرنے آیا تو مرید دین اور زلیخا تیزی سے اس کی گاڑی کی طرف لپکے۔ نوری، رے نوری، زلیخا نے بے ساختہ پکارا تھا۔ ماری دی، تو ماری دی ہے؟ مرید دین اس کے بدلے حلیے پر حیرت اور خوشی سے پوچھ رہا تھا۔ نورا سفید یونیفارم میں سر پہ دوپٹہ اوڑھے کندھے پہ بیگ لٹکائے ان سے بہت مختلف لگ رہی تھی۔ مرید دین، اندر چلو نہ، وہاں چل کے ملتے ہیں، عواب شاہ نے کہا تھا۔ جی صاحب جی۔ سب اندر لاؤنج میں آ گئے تھے۔ عواب شاہ نے دیکھا تھا کہ وہ ان کے میلے کچیلے سینے میں سر دیے بہت پرسکون ہو کے بیٹھی تھی، جبکہ اس کا کشادہ اور ستھرا سینہ جس پہ وہ کبھی اعتبار نہیں کر پائے گی شاید۔ عواب شاہ کھانے کا آرڈر دے کر گھر سے نکل آیا تھا تاکہ وہ ماں باپ بیٹی سکون سے دکھ سکھ بانٹ سکتے۔ وہ خود کو بہت اکیلا محسوس کر رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ نورا زلیخا اور مرید دین کے ساتھ چلی جائے گی مگر وہ نہیں گئی تھی۔ کچھ روز کے قیام کے بعد وہ لوگ واپس چلے گئے تھے۔ نورا بی بی کے والدین نے بہت اصرار کیا تھا جی، مگر وہ جانے کے لیے نہیں مانی۔ فضیلت آپا کمرے کی صفائی کرتے ہوئے عواب کو بتا رہی تھیں۔ وہ خاموشی سے لیپ ٹاپ پہ مصروف رہا۔ شہر کی سہولتوں والی زندگی اور گاؤں کی مشکل زندگی میں بڑا فرق ہے نا، اس لیے
اور پھر کالج اور تعلیم چھوڑ کے جانے کو کس پاگل کا دل کرے گا؟ یہاں تو عیش ہی عیش ہیں۔ فضیلت آپا نے مزید عواب شاہ کو کوریدا، جس کی حد درجے خاموشی پر انہیں حیرت ہوتی تھی کہ اس طرح کی لڑکی کے ساتھ وہ کیوں ایک بور اور بے رنگ زندگی گزار رہا ہے۔ فضیلت آپا، یہ گھر نورا کا اپنا ہے، وہ یہاں سے کہیں اور کیوں جائیں گی؟ پھر بھی صاحب، آخر وہ یہاں رہ کے کون سا خوش ہیں؟ روتی رہتی تھیں اپنے والدین کے پاس جانے کو۔ تب وہ ٹھیک نہیں تھیں، اب بالکل نارمل ہیں۔ آپ جلدی سے کام ختم کر لیں اور نورا بی بی کو اپنے ساتھ بازار لے جائیں، یہ ان کو کچھ چیزیں چاہیے، میں ذرا مصروف ہوں۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے لسٹ اٹھا کے ان کی طرف بڑھائی اور موضوع بدل دیا تھا۔ عواب شاہ کی پروموشن ہو گئی تھی، اب وہ باس کی سیٹ پہ تھا۔ کمپنی کی طرف سے اس کے اعزاز میں عشائیہ دیا جا رہا تھا۔ تمام کولیگز چاہتے تھے کہ عواب شاہ اپنی مسز کو بھی ساتھ لائے۔ آفٹر آل اتنے ڈیشنگ بندے کی بیوی کو دیکھنے کے سب خواہاں تھے۔ کولیگز کی اس خواہش پر اسد کا کہا نکل گیا تھا، وہ بھی اسی کمپنی کا ورکر تھا۔ عواب شاہ کو اس کی ہنسی کا مطلب معلوم تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسد کے ذہن میں نورا کا حلیہ ہے، وہ بس ذرا سا مسکرایا تھا۔ آفس سے واپسی پر عواب شاہ اسے لے کر شہر کے مہنگے ترین بیوٹی سیلون میں آ گیا تھا۔ 2 گھنٹے کی محنت کے بعد بیوٹیشین نے اسے عواب شاہ کے شانہ بشانہ چلنے کے قابل بنا دیا تھا۔ مینی کیور، پیڈی کیور، فیشل، کٹنگ اور میک اوور کے بعد وہ نورا نہیں لگ رہی تھی۔ دیے گئے ٹائم پہ اسے پک کرنے کے لیے عواب شاہ واپس آیا تھا۔ معروف کالج میں 3rd ایئر کی اسٹوڈنٹ اور عواب شاہ کی بیوی، جو عواب شاہ کی خریدے ہوئے بیش قیمت چاکلیٹ کلر کی ڈریس میں ہم رنگ سٹونز کی جیولری پہنے، اسٹیپ میں کٹے بالوں کے ساتھ دودھیا نکھری رنگت میں کسی اور ہی سیارے کی مخلوق لگ رہی تھی۔ اپنی فطری شرم کی بدولت وہ سلیو لیس فراک میں اپنے برہنہ بازوؤں کو ہاتھوں کی اوٹ دے رہی تھی۔ عواب شاہ سے نظریں تو وہ پہلے ہی نہیں ملاتی تھی، مگر آج اس کا سر پہلے سے بھی زیادہ جھکا ہوا تھا۔ اس کی وجہ شاید عواب شاہ کا مسلسل اس پر نظریں جمائے رکھنا تھا۔ شاید مہنور اس کے ہونٹوں سے بے ساختہ نکلا تھا، اور پھر وہ اسے اسی نام سے پکارنے لگا تھا۔ پورے ڈنر کے دوران تمام ممبرز اس سے ہیلو ہائی کر کے جاتے رہے تھے۔ ہیلو، ہاؤ آر یو؟ اسد پہ حیرت کا بام پھٹا تھا۔ فائن، ذرا سا مسکرا کے نورا نے جواب دیا۔ عواب شاہ نے بھی چند لمحے اسے تکا، کیونکہ اس کے نزدیک تو وہ ابھی بھی اتنی پر اعتماد نہیں تھی۔ وہ اپنے پہلو میں کھڑی نورا کو پہچان نہ پایا۔ یار، بڑی محنت کی ہے لگتا ہے تم نے۔ اسد ایک سائڈ پہ کھڑا اسے سراہ رہا تھا، وہ بس مسکرا ہی پایا تھا۔ گھر واپس آ کے وہ سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ عواب شاہ چند لمحے لاؤنج میں بیٹھا رہا، پھر نہ جانے کیوں وہ اس کے کمرے میں چلا آیا۔ دروازہ کھولنے پر اس نے دیکھا کہ وہ آئینے کے آگے کھڑی اپنا وجود دیکھ رہی تھی۔ عواب کی پہلی مرتبہ یوں دستک دیے بغیر اندر آنے پر وہ اچانک گھبرا گئی، کیونکہ رات پہلے بہت ہی بیت گئی تھی، 2 بج رہے تھے۔ وہ اسے گھبرایا ہوا پا کر وہ کوئی بہانہ سوچنے لگا۔ میں پوچھنے آیا تھا کہ تم چائے پیو گی؟ میں چائے بنانے جا رہا ہوں۔ فوری طور پر وہ یہی کہہ سکا۔ جی نہیں۔ دوپٹہ سر پہ پھیلاتے ہوئے وہ تیزی سے انکاری تھی۔ اس کی تیز چلتی سانسوں نے عواب شاہ کو احساس دلایا تھا کہ اسے واپس چلے جانا چاہیے۔ وہ بہت گھبرا گئی تھی۔ اس کے سفید پاؤں جوتے سے آزاد تھے، جن کی حساسیت کی وجہ سے جوتے کے نشان پڑ گئے تھے۔ انہیں تکتا ہوا وہ کمرے سے گڈ نائٹ کہہ کے نکل گیا تھا۔ نورا اب یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ تھی۔ عواب نے یونیورسٹی میں علم موتیات کے لیے اس کی انگلش کچھ لکھی ہوئی لیکن وہ پڑھا نہیں جا رہا، اس کے ایڈمیشن کروا دیا تھا۔ آج کی مہنور کل کی نورا سے بہت مختلف تھی۔ وہ روانی سے انگلش بولتی، آؤٹ سٹینڈنگ ڈریسز پہنتی، اس کے لہجے اور زبان میں حد درجے نکھار آ گیا تھا۔ عواب کو اس کی کامیابیوں پہ فخر ہوتا۔ وہ عواب سے اب پہلے کی طرح ڈرتی نہیں تھی۔ اس تمام عرصے کے دوران عواب شاہ کو کبھی گمان نہ گزرا تھا کہ اس کا اس سے کیا رشتہ ہے۔ وہ اس کا رہنما تھا، محسن تھا، وہ اس کی کیا تھی معلوم نہیں۔ وہ بہت پر اعتمادی سے اپنے اخراجات کے لیے عواب سے رقم مانگا کرتی۔ اس کی سہولت کے لیے عواب نے اپنا اور اس کا جوائنٹ اکاؤنٹ کھلوا دیا تھا۔ اسے اپنی چیزوں کو استحقاق سے استعمال کرتا دیکھ عواب کو بہت خوشی ہوتی۔ وہ گھنٹوں اپنے لیپ ٹاپ پر رقصاں اس کی حسین انگلیاں دیکھتا رہتا۔ اس کے شانوں تک کٹے بال اس کے چہرے کا احاطہ کیے ہوئے ہوتے۔ وہ اس کے چہرے کو چھونا چاہتا تھا، مگر ان کے بیچ ایسا کوئی تعلق تھا ہی نہیں۔ وہ لمبی چٹیا والی سہمی ڈری نورا، وہ تو نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ مہنور
ماہنور ہر لحاظ سے عواب کے قابل تھی۔ 10 سال ہونے کو تھے ان کے اس خوبصورت مگر بے نام تعلق کو۔ کاغذی نکاح 10 سال پرانا ہو چکا تھا۔ عواب شاہ کے بالوں میں سفیدی اتر آئی تھی۔ ہم عصروں کی زندگیوں کی ترقیاں اسے بتاتیں کہ اس کی زندگی کس قدر جمود کا شکار تھی۔ 10 سال سے وہی ایک روٹین تھی، آفس جانا، واپس آنا، کوئی نہ کوئی کتاب پڑھنا، انٹرنیٹ پہ مصروف ہونا، ماہنور کی پڑھائی میں اس کی مدد کر دینا یا اس کے ساتھ شاپنگ کے لیے جانا کہ کبھی کبھار اس کی یونیورسٹی جا کے معاملات دیکھنا، اور ہر اتوار کے دن مسلسل بور ہونا۔ وہ اب کچھ سوچنا چاہتا تھا، کوئی فیصلہ لینا چاہتا تھا۔ وہ اس خاموش اور بے رنگ زندگی سے اکتا گیا تھا۔ اس کی زندگی کی خوشیاں بس ماہنور کی تعلیمی ترقی سے منسلک تھیں۔ خوشی اس سے بڑھ کر بھی تو معنی رکھتی تھی زندگی میں۔ ماہنور، گاڑی سٹارٹ کرنے سے پہلے اس نے اسے پکارا۔ وہ یونیورسٹی جانے کے لیے عواب شاہ کے برابر کی سیٹ پہ آ بیٹھی۔ پیازی رنگ کی شلوار قمیض میں وہ سفید دوپٹہ اوڑھے معصوم پری لگ رہی تھی۔ جی؟ اس نے ونڈ اسکرین پہ نظریں جمائی کہا۔ اس کی آنکھوں میں بلا کا اعتماد تھا۔ تم یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہونے کے بعد کیا کرو گی؟ تمہارا فیوچر پلان کیا ہے؟ ماہنور صبح صبح اس قسم کے سوال پہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ میں جاب کروں گی اس کے بعد۔ پریکٹیکل لائف کب سٹارٹ کرو گی؟ عواب نے گاڑی سٹارٹ کر کے یونیورسٹی کے راستے پہ ڈالی۔ میں جاب کروں گی۔ آئی تھنک اٹ ول بی پریکٹیکل۔ گاڑی کے شیشے میں اپنی لپسٹک کو برائٹ کرتے ہوئے وہ کہنے لگی، میرا مطلب ہے ہم اپنی میریٹل لائف بریکٹ ازدواجی زندگی کب سٹارٹ کریں گے؟ عواب شاہ نے بمشکل پوچھا۔ اس کی نظریں بیک وقت آئینے میں جھلکتی اس کی آنکھوں اور سڑک پہ مرکوز تھیں۔ اس کی آنکھیں ٹھہر گئی تھیں۔ شاہ جی، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر چپ ہو گئی۔ تم آج سے مجھے یہ خطاب نہیں دو گی، جسٹ عواب شاہ۔ اس نے ماہنور کے گالوں پر تھر تھراتے پلکوں کے سائے کو تکا اور اس کی لب کشائی کا انتظار کرنے لگا۔ وہ تمام راستے کچھ نہ بولی تھی۔ عواب نے بھی اسی پہ اکتفا کر لیا۔ وہ اسے ماضی میں واپس دھکیلنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اب اس پہلو پر غور شروع کر دے گی۔ وہ بہت ذہین اور معاملہ فہم تھی۔ اسے جب مناسب لگے گا وہ اسے جواب دے دے گی۔ اس کا مقصد کبھی بھی اس کی خواہش کے خلاف جانا نہیں تھا۔ شاید وہ اب بھی اس سے ایسی کوئی بات نہ کرتا، زندگی کی ندی کو خود ساختہ دھارے پر بہنے دیتا، مگر وہ اپنی پھیکی زندگی سے تنگ آ گیا تھا۔ اسے کسی ساتھی کی ضرورت تھی، اسے بیوی کی ضرورت تھی جو شام کو گھر آنے پر اس کا بے تابی سے انتظار کرتی، اس کے لیے پانی لاتی، اس کی دن بھر کی ٹینشنز شیئر کیا کرتی، اس کا ہاتھ تھامتی تو دنیا بھر کی دوری کا احساس مدھم کر دیتی۔ اگلے روز جب عواب شاہ نے اسے یونیورسٹی ڈراپ کیا تو وہ گیٹ کی طرف جانے کے بجائے کھڑی رہی۔ ایسا پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ وہ فوراً وہاں سے اوجھل ہو جایا کرتی تھی۔ کیا ہوا؟ اس نے گلاسز اتارتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں۔ وہ کچھ گڑبڑائی، پھر کہتی ہوئی گیٹ کی طرف چل پڑی۔ پلیز، اس نے اصرار کیا۔ شام تک۔ اس کی آنکھوں میں تفکر تھا۔ ہولے سے کہہ کے وہ چلی گئی۔ عواب شاہ کا تمام دن بے تابی سے گزرا۔ شام ہونے کا انتظار بہت تکلیف دہ تھا، گویا ایک دن نہیں 10 سالوں کا انتظار ہو۔ واپسی پر اس نے پلاٹینم اور ایمرالڈ سے بنا خوبصورت بریسلیٹ خریدا۔ خلاف معمول وہ ڈنر آج اس کے ساتھ ہی کر رہی تھی۔ ڈنر کے دوران وہ بار بار اسے دیکھتی اور نظریں جھکا لیتی۔ اس کی یہ کیفیت عواب کو بہت مزہ دے رہی تھی۔ وہ شرما رہی تھی، شاید اسے کچھ کہنا تھا۔ فضیلت آپا نے برتن اٹھا کے چائے سرو کی۔ بھاپ اڑاتی چائے کے پیچھے ماہنور کا دھندلایا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ مجھے آپ سے کچھ کہنا تھا۔ کونیا میز پہ دھرے ہاتھوں کی پشت پہ تھوڑی ٹکائے وہ نظریں جھکائے بولی، کہو۔ عواب مسکرایا۔ وہ اس کے تمام نقوش حفظ کر رہا تھا۔ وہ چپ رہی۔ کچھ چاہیے؟ عواب نے اپنی مٹھی میں بند بریسلیٹ کو محسوس کیا۔ وہ اب مسلسل اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی اور عواب اس کی آنکھوں کی گہری چمک میں غوطہ زن تھا۔ ہاں، اس نے بلکیں گرا دیں۔ کیا؟ سپریشن بریکٹ علیحدگی۔ پتہ نہیں ماہنور نے کیا کہہ دیا تھا۔ وہ اس کے لبوں کی حرکت کو دہرانے لگا۔ ماہنور اس کے دہراتے لبوں کو تکنے لگی۔ کوئی شکوہ ہے کیا؟ کوئی خفگی؟ مجھے بتاؤ، کچھ چاہیے کیا؟ میں دوں گا سب۔ لاکھ کوشش کے بعد بھی عواب کے اندر کی توڑ پھوڑ اس کے لہجے میں در آئی تھی۔ وہ ٹوٹ رہا تھا۔ وہ مضبوط اعصاب کا مالک عواب شاہ ماہنور کے ایک لفظ سے تہس نہس ہو گیا تھا۔ میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ وہ کتنی پر اعتماد لگ رہی تھی، اور وہ اسے نورا سے ماہنور بنانے والا آج خود نور دین بن گیا تھا۔ شاید اس کا سارا اعتماد کرچیوں میں بٹ رہا تھا۔
کیا تم اب تک مجھے جان نہیں پائی ہو؟ کیا 10 سال کا عرصہ کم ہے کسی کو جاننے کے لیے؟ کیا تم اب بھی مجھے فائق شاہ کا بھائی سمجھتی ہو صرف؟ تمہیں پتہ ہے تم نورا نہیں ہو، تم مہنور ہو ڈیئر، تم میری مہنور ہو۔ وہ اسے اسٹڈی کے دوران کچھ سمجھانے والے انداز میں سمجھانے لگا۔ آپ مجھے ڈیورس دے دیں۔ وہ کسی بات کا جواب دینے کی بجائے کہہ کے وہاں سے اٹھ کے چلی گئی۔ اب آپ اس کی پشت پہ جھولتے سلکی بال دیکھتا رہ گیا۔ بریسلٹ کو اس نے بے دلی سے ٹیبل پہ ڈال دیا۔ چائے ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ وقت دیکھنے پہ اسے احساس ہوا کہ یہاں گہری سوچ میں ڈوبے اسے گھنٹہ بھر سے زیادہ ہو گیا تھا۔ وہ اس کے کمرے کے باہر کھڑا تھا۔ چند لمحے دستک دینے کے بعد دروازہ کھل گیا تھا۔ کمرے میں ٹیبل لیمپ کی پیلی روشنی تاریکی پر کچھ زیادہ حاوی نہ ہو رہی تھی۔ اسکائی بلو سلکی نائٹی میں وہ دروازہ کھول کے مڑی۔ میں کم ان؟ یہ اس کا بیڈ روم تھا۔ ہمیشہ کی طرح اسے اجازت لے کے ہی اندر آنا تھا۔ وہ کچھ کہنے کے بجائے ہونٹ چبانے لگی تھی۔ چند لمحوں بعد عواب آگے بڑھا۔ مہنور؟ وہ اس کے سامنے صوفے پہ بیٹھا تھا۔ مہنور، ہم نے 10 سال بہت اچھا ساتھ نبھایا ہے۔ میری ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ تمہارا اعتماد بحال کرا دوں، تمہیں انسانوں کے بیچ فرق کرنا سکھا دوں، تمہارا ذات پات کا پیمانہ توڑ دوں۔ تم مجھے فائق شاہ یا کسی کو بھی ذات کے پیمانے میں نہیں، انسانیت کے پیمانے میں دیکھو۔ میری تلاش، میری کوشش لا حاصل نہیں، غلط نہیں۔ مجھے صلہ تو نہیں چاہیے، مگر مہنور تمہیں اپنے لیے ٹھیک فیصلہ کرنا چاہیے۔ میں نے ہمیشہ تمہاری ہر بات مانی ہے، تمہارا بھلا سوچا ہے۔ تم کہاں جاؤ گی یہ گھر چھوڑ کے؟ مجھ سے الگ ہو کے کہاں رہو گی؟ وہ بہت سمجھداری سے اس کے لیے ہمیشہ کی طرح فکر مند ہو کے کہہ رہا تھا۔ مہنور کے سیل کی بیل پر دونوں کی توجہ بٹ گئی۔ مہنور نے سیل کو آف کر کے بیڈ پہ اچھال دیا تھا۔ وہ شاید اس کی بات دھیان سے سننا چاہتی تھی۔ اب آپ کو یہی لگا؟ آپ نے ہمیشہ میری بات مانی ہے، میرا بھلا سوچتے ہیں، تو جو میں چاہتی ہوں اس میں بھی میرا بھلا ہی ہوگا۔ وہ سامنے بیڈ پہ جا بیٹھی۔ تم نادان ہو، ابھی تک 10 سال پرانی بات لے کے بیٹھی ہو۔ وہ جھنجھلا گیا۔ نہیں، میں نادان نہیں ہوں۔ اس نے تیزی سے اس کی بات سے انکار کیا۔ مہنور، اب آپ نے اپنے خشک ہوتے ہونٹوں پہ زبان پھیری۔ اس کی تمام تر توجہ اب آپ کے چہرے پر تھی۔ وہ اٹھا اور اس کے قریب گھٹنے ٹیک کر کارپیٹ پہ بیٹھ گیا۔ اب آپ نے آہستگی سے مہنور کے ہاتھ تھام لیے۔ ایسا زندگی میں پہلی بار ہوا تھا۔ There is a plan in my heart bracket مجھے تم سے محبت ہے، انگلش تو کچھ اور لکھی ہوئی ہے۔ اس کے ڈوبتے دل سے سرگوشی سی ابھری۔ وہ تیزی سے اٹھی۔ اس کے ہاتھ میں ورجینیا وولف کا ناول تھا۔ ناول کو بک شیلف میں رکھنے کے بہانے وہ عواب سے کترائی۔ مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، وہ کرک لہجے میں بولی۔ مہنور، میرا خیال ہے تم اب باشعور ہو، پڑھ لکھ گئی ہو، تم مجھ میں اور فائق شاہ میں فرق سمجھ سکتی ہو، تم مجھ سے خوف زدہ نہیں ہو، تو پھر یہ حماقت کیوں؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں کسی اور میں انٹرسٹڈ ہوں، اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ ہی از مائی کلاس میٹ، وہ کہہ کے بیڈ پہ جا بیٹھی۔ یہ حقیقت نہیں ہے مہنور، صرف دھوکہ ہے، یہ فریب ہے، یہ فریب ہے اور نہ جھوٹ، وہ چلائی۔ وہ کبھی عواب کے روبرو نہیں چلائی تھی۔ وہ نورا۔ مہنور، عواب کی آنکھیں ڈبڈبائیں۔ آج کی رات مہنور کا چہرہ دوسری بار دھندلایا تھا۔ وہ باہر آ گیا تھا بوجھل قدموں سے۔ وہ اسٹڈی کی طرف آیا۔ اس نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ بالوں میں کچھ سفیدی تھی۔ 10 سال بیت گئے اور اتنی سی تبدیلی آئی تھی اس میں۔ رائٹنگ ٹیبل پہ بیٹھ کر وہ کچھ لکھنے لگا۔ سب کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ ٹیبل لیمپ آن کرنے میں اسے کوئی 5 منٹ لگے۔ کھڑکی کے پار بچھڑی تنہا کونج کی للکار سے زیادہ عواب شاہ کے قلم کی للکار میں سوز تھا۔ وہ لکھنے لگا۔ پچھلے گزارے لمحوں کی بے چینی اس کے انگ انگ کو چیر رہی تھی۔ وہ کوئی گھنٹہ بھر نہاتی رہی۔ نہ جانے وہ کیا سوچ رہی تھی۔ وجود کو پرسکون کرنے کے لیے نہا رہی تھی یا غلاظت دھونے کے لیے؟ اس کی آنکھوں کے آگے فائق شاہ کا مکروہ چہرہ تھا۔ یوں ہی پانی کے نیچے کھڑی وہ روتی رہی۔ اسے باہر کا گیٹ زور سے بند ہونے کی آواز آئی تو وہ چونکی۔ نہ جانے کیوں بیکلی سی بھر گئی تھی اس کے اندر۔ وہ تیزی سے پانی بند کر کے کپڑے پہن کے باہر نکلی۔ لاؤنج میں جہاں چند گھنٹے پہلے وہ ڈنر کر رہے تھے، پلاٹینم اور ایمرلڈ کے خوبصورت بریسلٹ کے نیچے ایک صفحہ دھرا تھا۔ سیاہ پینسل سے کچھ درج تھا اس پر۔ پاس ہی چائے کے 2 کپ ٹھنڈے ہو چکے تھے۔ اس نے تحریر اٹھا کے پڑھنا شروع کیا۔ نورا، تم میری طرف سے آزاد ہو، تم پہ میرا کوئی دین نہیں،
تمہیں قانونی طور پر بھی آزاد کر دوں گا جلد، مگر میری ہر چیز کی مالک ہو، میرا گھر تمہارا ہے، پراپرٹی تمہاری ہے، چاہو یہاں رہو یا اسے بیچ ڈالو۔ میں فائق شاہ کا بھائی تمہاری زندگی سے اب جاتا ہوں، تمہاری خوشیاں تمہارا ساتھ دیں، آمین۔ اس کے کپکپاتے ہاتھوں سے تحریر ٹیبل پہ جا گری۔ وہ گیلے بالوں اور گیلی آنکھوں سے مین گیٹ کی طرف بھاگی۔ وہ ننگے پاؤں سڑک پہ تیزی سے چلتی جا رہی تھی۔ عواب شاہ کسی زندہ لاش کی طرح دھیرے دھیرے قدم اٹھا رہا تھا۔ اباب، یہ کیسی پکار تھی؟ عواب کے قدم رک گئے۔ وہ اس کے روبرو کھڑی تھی، گیلے بال، ننگے پاؤں، برستی آنکھیں۔ دسمبر کی سرد رات، سڑک پہ دھند اتر رہی تھی۔ اس کے ہونٹ سردی کی وجہ سے کپکپا رہے تھے یا اندر کی لرزش سے۔ چند لمحے اس کا چہرہ دیکھ کر عواب نے نظریں جھکا لیں۔ اس کی کہی گئی باتیں اس کے کانوں میں گونجنے لگی تھیں۔ وہ پھر سے چلنے کے لیے قدم اٹھانے لگا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ آنسوؤں سے تر حلق سے گویا تھی۔ تمہاری زندگی سے دور۔ تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی نا؟ عواب نے راستہ تکتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں آپ کے قابل نہیں شاہ جی۔ وہ اس کے سینے سے لگ کے بلک پڑی۔ عواب کا وجود سرد ہونے لگا۔ وہ جیسے بہت کچھ کہنا چاہتی تھی مگر بس رو ہی سکی۔ میں بری ہوں، گندی ہوں، داغ زدہ ہوں۔ میں تو آپ کے ملازم کمین مرید دین کی بیٹی ہوں شاہ جی۔ میں آپ کے قابل نہیں۔ آپ نے 10 سال مجھے اپنے برابر لانے میں لگا دیے اور میں نے 10 سال آپ کے برابر آنے میں، مگر میں اپنی زندگی سے یہ سب نہیں مٹا سکتی۔ میں آپ کے قابل نہیں شاہ جی۔ آپ کو تو اپنے جیسی کسی پاک صاف لڑکی سے شادی کرنی چاہیے۔ وہ روتی رہی۔ اتنا تو شاید وہ پچھلے گزرے سالوں میں نہ روئی تھی جتنا اب رو رہی تھی۔ وہ اسے بازوؤں کا آسرا دیے فٹ پاتھ پر گھاس پہ بیٹھ گیا۔ سڑک سنسان تھی، سردیوں کی رات تھی، ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی۔ مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں، مجھے تم ایسے ہی قبول ہو ماہنور۔ مجھے تو تم 10 سال قبل نورا کے روپ میں بھی قبول تھیں ماہنور۔ میں نے تمہارے داغوں یا تمہاری کمین باپ سے شادی نہیں کی تھی۔ میں نے تمہاری پاکیزگی، تمہاری سادگی، تمہارے سہارے کے لیے شادی کی تھی۔ کیا میں نے کبھی اپنے وعدے سے کم کیا تمہارے ساتھ؟ نہیں شاہ جی، نہیں۔ میں ہی آپ کے قابل نہیں ہوں۔ میں نے سب اس لیے کہا تھا کہ آپ اپنی زندگی بھی اپنی مرضی سے گزار لیں۔ آپ نے اپنی زندگی میں میرے لیے ضائع کر دی۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ اور وہ جو تم سے محبت ہو گئی ہے، اس کا کیا کروں؟ عواب نے اس کے سرد ہاتھوں کو اپنے سینے میں سمو کے گرم کرنا چاہا۔ ماہنور نے نظریں اٹھائیں۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، ان سے ابھی بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ عواب شاہ نے اس کی سرد پیشانی چوم لی۔ وہ اب اسے مزید رونے نہیں دینا چاہتا تھا۔ شاہ بنگلے پر ایک بہت یادگار شام تھی۔ آج عواب شاہ ماہنور کو لیے وہاں آ رہا تھا اور وہ پر امید تھا کہ کل کی نورا تو شاید شاہ بنگلے کی بہو نہیں بن پاتی، مگر آج کی ماہنور کو شاہ بنگلے کا ہر فرد حیرت سے دیکھتا۔ ماہنور کے اندر فائق شاہ کا خوف ختم ہو چکا تھا۔ اس خوف کی جگہ عواب شاہ کے دیے گئے بے پناہ اعتماد نے لے لی تھی۔ وہ بنگلہ جسے وہ کبھی حیرت سے دیکھتی تھی، آج وہ اس بنگلے کی بہو تھی۔ جو قرض تھا وہ عواب شاہ نے گزرے 10 سالوں میں اتار دیا تھا۔ ماہنور کا وجود قدرے پرسکون تھا اور عواب شاہ بھی لوٹ آنے کی خوشی سے سرشار تھا۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دی ناول۔ ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اچھا، بیچ میں مجھے ایسا لگا کہ ناول کی شاید سیڈ اینڈنگ ہوگی اور مجھے بہت غصہ آنے والا تھا۔ تھینک گاڈ اس کی ہیپی اینڈنگ تھی۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا کس نہ بھولیے گا۔ دیٹس ہاؤ یو کین انکریج می اینڈ دیٹس the only kind of support and encouragement which I want from all of you. اللہ حافظ۔